نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت یوسف جو کہ 12 اور 13 پارے کے سینٹر میں آتی، جو ہم نے چھوڑی تھی، مطلب ہم آج اس کو پڑھنے لگے ہیں ایک حیا والے انسان کو، یعنی ایک عورتیں حیا کا تصور ہمارے ہاں عورت کے ساتھ ہے، مرد کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں مردوں کو خوبصورتی سے کیا تعلق، خوبصورت تو عورت ہوتی ہے نا، وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میری اس کائنات میں مرد بھی خوبصورت ہوتا ہے اور حیا والا بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہمیں اس میں قصہ سنایا اور اسے احسن القصص کہا ہے، بہترین قصہ جس کے میں آپ اگر ہم اس کو دیکھیں، انسانی سازشیں بمقابلہ تقدیر الہی، اس کا نام ہے سورت کا۔ انسان اپنی سازشیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں باریکی سے تدبیر کر کے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ بس ہونا کیا ہے، آپ نے دیکھنا کیا ہے، وہ ہوتا کون ہے جو اس تقدیر الہی کو پا جاتا ہے، تدبیر کو عورت کی پا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں رو کھپ کے پاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا الگ الگ ہی اپنا اسٹائل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ پہلے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں محسنین بڑا استعمال کیا ہے۔ اس صورت میں نا حسن اور حسین، حسین اور محسنین، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حسن کون ہوتا ہے، حسین کون ہوتا ہے اور محسنین کون ہوتا ہے۔ ٹھیک کر دیا کریں، ساری آوازیں اس کے اندر جاتی ہیں ورنہ۔ تو اس میں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میم والا کے لیے ہوتا ہے، ہا سین حسن روٹ ورڈ ہوتا ہے۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہا سین نون، حسن کہہ لیں، آپ اس کو حسنہ کہہ لیں، اگر ہم پاکستان والے کہتے ہیں حسن کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے؟ احسان، ایسے ہی ہے۔ حسن کو آپ پہ لینا، حسن کہہ لیں۔ عربی میں حسن نہیں ہوتا ہے، آپ کو بتا دو، عربی میں حسین چیز بنانا زینت ہوتی ہے، یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے حسین، حسینہ جس طرح ہم کہتے ہیں۔ تو حسن جو ہے نا ہمارے، اگر آپ دیکھیں تو کہتے ہیں حسن اچھا لگے، اچھا لگنا بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا تمہیں اچھا لگے، اچھا لگنا تو بھی حسین لگنا ہو گیا نا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام حسین تھے، جو کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ معراج کے سفر پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہاں پہ جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بہت حسین پایا، ٹھیک ہے، ان کا حسن تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ آزماتا بھی، آپ کو پتا ہے نا ان چیزوں سے ہے، آپ کے حسن سے بھی آپ کو آزمایا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر دیکھیں تو یہ کیا ہے، یہ شکل کا حسین ہونا، شکل کا حسین ہونا، ظاہری حسن، ٹھیک ہے، ظاہری اچھا ہونا۔ تو یہ تو بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، ظاہری حسن سب کے بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ یہ والا حسن جو ہے نا حسنہ، یہ جو اللہ نے کہا ہے محسنین، یہ نیکی، نیکی کو کہا ہے اللہ تعالیٰ، نیکی، نیک نیت والے لوگ، خلوص والے لوگ، ٹھیک ہے، جو نیک ہوتے ہیں، نیک سرشت ہوتے ہیں، جن نیت نیک ہوتی ہے۔ بھئی کل والی بات سورۃ رعد کی، سورۃ ابراہیم کی، کہ وہ پاک درخت ہوتے ہیں، ہے نا، کشجرۃ طیبۃ ہوتے ہیں اور پانی کی طرح ہوتے ہیں، ہر ایک کی ضرورت بھی ہوتے ہیں اور ہر ایک کو اچھے بھی لگتے ہیں۔ ان کی شکل کاؤنٹ نہیں کرتی، ان کی شکل کے بھی چاند کا حلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دروازے بند کر دیں کہ باہر سے نا آوازیں آ رہی ہیں کچھ، ہاں جی، وہ لیکن دیکھیں ہم ٹائم تو ہمارا تو گزر چکا ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا نیکی، نیت اور خلوص آپ کو بناتے ہیں خالص، اس میں پھر آپ کی شکل نکل جاتی ہے، کاؤنٹ نہیں کرتی۔ اور پھر جب آپ نیکی کرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ احسان کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ احسان کیا ہوتا ہے؟
فرض سے زیادہ کرنا. فرض سے زیادہ کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ فرض پڑھ رہے ہیں, نماز فرض ہے, اور آپ تو تہجد بھی پڑھنے لگے, ہے نا, نفل بھی آ جاتے ہیں, نفل بھی آ جاتے ہیں. نفلی نماز, فرض کے علاوہ آپ نے کیا نفل نماز, وہ بھی آپ کو اور آگے سمجھاتے ہیں. محسنین کیسے بن جاتے ہیں؟ محسنین, انسان نیکی کرتا ہے تو کیا اللہ کے لیے کرتا ہے؟ بتائیں آپ. نہیں نا, اپنے لیے کرتا ہے, اپنے لیے کرتا ہے. جب وہ اپنے لیے نیکی کرتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ اپنی ذات پر محسن ہو جاتا ہے, اپنی ذات پر احسان کرنے والا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنی ذاتوں پہ احسان کرو, میری جہنم سے بچ جاؤ, تم احسان کرنے والے ہو جاؤ گے. تو اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. اللہ کو مخلوق سے بڑا پیار ہے. تم اپنی ذات میں محسن پہلے بنو, اپنے ساتھ نیک ہو جاؤ, اپنے ساتھ اچھے بن جاؤ. تو پھر جب تم اپنے ساتھ اچھے بنو گے تو تمہارا اورا جو ہے وہ تمہارے ارد گرد لوگوں کو بڑا ہی کچھ پازیٹیوٹی دے گا, بڑی نیکی کا ماحول ہوگا. تو اللہ یحب المحسنین, اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. تو اس صورت میں محسنین اتنا زیادہ استعمال ہوا ہے کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اے سچے یوسف, اے ہے نا, آتا ہے نا سارا یوسف علیہ السلام کے ساتھ. پھر آسن قصہ, سب سے اچھا قصہ اللہ تعالیٰ کا ہے. سب سے حسین نہیں ہے, سب سے اچھا پیارا, سب سے حسین کا, اور سب سے حسن کس میں ہے؟ حیا میں. اپنے حسن کس میں آتا ہے؟ حیا میں, نیکی میں. پٹ 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 آنکھیں اٹھا کے دیکھنے میں نہیں ہوتا ہے نا. حیا, نیکی, خلوص پلس حسین. پھر آپ کی شکل کاؤنٹ نہیں کرتی, آپ کالے سیاہ. سیدھی سی بات ہے, ڈاکٹر اسرار احمد کو دیکھ لیا, کسی کا کبھی خیال بھی نہیں کیا کہ رنگ ان کا کالا ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے عمر ایسے ہوں گے. سچ, ان کی بات, ان کا کردار اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں, بندہ کہتا ہے خوبصورتی کو تو گولی مارو, بندہ تو دیکھو ذرا, ہے نا. ایسے ہوتے ہیں محسنین. تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام, ان کے ساتھ ڈبل معاملہ تھا. خوبصورت تو تھے ہی, وہی ان کا فتنہ بنا. اللہ نے خوبصورتی کو فتنہ بنا دیا, فرما برداری کو فتنہ بنا دیا, ان کی نیکی فتنہ بن گئی. کس کس کے لیے بنی اب ہم دیکھیں گے, لیکن اس سے پہلے کچھ چیز دیکھیں گے کہ ایک حسین ہوتا کیسے ہے, نا, احسان والا کیسے ہوتا ہے. جو احسان ہے نا, احسان, اس کے کچھ درجے ہوتے ہیں. احسان کے درجے, احسان کے درجے کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ظلم ہوتا ہے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی نے آپ کو ظلم مطلب بدلہ لینا, اس کا مطلب ہے بدلہ لینا. ظلم کا بدلہ ظلم, ایسے ہی ہے نا. اللہ نے کہا کان کے بدلے کان, آنکھ کے بدلے آنکھ. کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے تو آپ نے بھی ایک تھپڑ مار دیا. نہیں, آپ نے 2 تھپڑ مارے, کسی نے ایک مارا, آپ نے 2 تھپڑ مارے. ٹھیک ہے, غلطی ہو جاتی میرے سے. کسی نے ایک تھپڑ مارا, آپ نے 2 مار دیے. کسی نے ایک گالی دی, آپ نے 2 دے دی. انسان کی اس سے رشتے زیادہ ایسے ہی ہے, زیادتی کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تم معاف کر دو تو بہتر ہے, تم پوری نہیں کر سکتے, تم سے زیادتی ہو جائے گی. تو وہ ظلم کے بدلہ ظلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بدلہ لینا, اور وہ بھی زیادتی کر لینا, زیادتی کے ساتھ بڑھا کے کرنا, اس کو کہتے ہیں ظلم. ظلم, وعلیکم السلام, اسی کہتے ہیں ظلم. بس سمپل ظلم لکھے, ٹھیک ہے نا. ہم نے کیا کیا, ظلم کیا ہے؟ ایک تھپڑ کسی نے مارا, آپ نے 2 تھپڑ مار کے ظلم ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا درجہ احسان کیا کہتے ہیں؟ عدل. عدل کیا ہے جی؟ انصاف. انصاف کیا ہے؟ بدلہ لینا. یہ ہے بدلہ لینا. کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے تو آپ نے بھی ایک تھپڑ مارا. انصاف ہے نا, انصاف ہے, برابری ہے. اور اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, لے سکتے ہو تم, انسانی فطرت ہے. اللہ نے کب کہا کہ ایک مارے تو دوسری بھی گال آگے کر دو؟ یہ تو عیسائیوں نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تم لے سکتے ہو. عدل ہے, انصاف ہے. ایک درجہ یہ ہو گیا, یہ ظلم ہو گیا, یہ عدل انصاف ہو گیا. اگلا کیا ہے جی؟ احسان. اب احسان کا درجہ. احسان کیا ہے؟ اس نے آپ کو ایک تھپڑ مارا, آپ نے اس کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے, معاف بھی کر دیا, بس معاف کر دیا, احسان کر دیا, معاف کر دیا. اللہ نے سورۃ آل عمران میں کہا ہے غصہ پی جاتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں, احسان کرتے ہیں. احسان ہی ہے, غصہ پی جانا, معاف کر دینا, بس یہ احسان ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے اتقان. اگلا کیا آتا ہے؟ اتقان. اس کو کہتے ہیں اتقان.
یہ ذرا بات بڑھ جاتی ہے. یہ میرے آپ کے ہم سے تو احسان والا معاملہ نہیں ہوتا جی. یہ اتقان تو بہت بڑی بات ہے. اتقان کا مطلب یہ ہے کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا, آپ نے معاف کر دیا, آپ مسکرا دیے, اس کو گھر بلایا, کھانا کھلایا, اس کو اچھی عزت سے اپنے گھر میں جگہ دی. بہت مشکل معاملہ ہے. یہ صرف انبیاء کا کام ہے, یہ وہی کر سکتے ہیں. ہماری آپ کی کرتوت ایسی نہیں ہے. پر یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام. بھائیوں نے کنویں میں پھینکا, ٹھیک ہے, وہاں سے مصر پہنچے. جس وقت بھائیوں سے ملاقات ہوئی ہے نا, اس وقت پورے زور پہ تھے, اقتدار پہ تھے. کہتے اٹھاؤ, پکڑو ان کو, جیلوں میں ڈال دو. نہیں, ان سے انہیں معاف کیا, انہیں ان کا زیادہ دیا, انہیں واپس کیا, پھر واپس بلایا, عزتیں دے رہے ہیں. پھر مصر میں بلا کے اچھی اچھی بڑی بڑی ان کو پوسٹیں دے کے اچھی بہترین جگہ دے دی ہے. یہ ہے اتقان. سمجھ آیا؟ اور یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام. یہ اتقان یقین سے نکلا. ہاں جی, یقین کس بات کا؟ جو کروں گا مجھے میرا رب دے گا. ٹھیک ہے نا. ہاں جی, تو یہ اتنا پکا یقین نا صرف یہی کر سکتے ہیں. اللہ کرے آج ہم ان کو پڑھیں تو ہم میں بھی کچھ یہ خوبیاں آ جائیں. ٹھیک ہے, تو شروع کرتے ہیں ہم اسے سورۃ یوسف کو. اور سورۃ یوسف جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا اس کے پیچھے سے بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ ہے. ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ دیکھیں یہ اس کے اندر ہے کیا کیا صورت میں انسانی سازش بامقابلہ تقدیر الہی. انسانی سازشیں جو مرضی کرتے رہیں اللہ کے سامنے ہار جاتی ہیں. حسد ہے اور چالیں ہیں, پھر باقی سارا ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ قرآن شروع کہاں سے کرتا ہے؟ جب یوسف نے خواب دیکھا. خواب سے پہلے کیا ہوا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ ہمیں تو رات سے پتہ چلتا ہے اور بہت چیزوں سے پتہ چلتا ہے. خواب سے پہلے کیا ہوا, خواب سے پہلے معاملات کیا تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آگے سے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے, جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا سب سے عزت والا نبی کون سا ہے, تو اللہ کے اس نے فرمایا یوسف, جس کا سلسلہ ٹوٹا نہیں. مطلب پردادا, پھر دادا, باپ اور خود سارے کے سارے انبیاء میں سے. اس کے بعد سلسلہ ٹوٹا موسیٰ تک, لیکن یوسف تک کوئی سلسلہ نہیں ٹوٹا. بہت مکرم نبی میں سے, عزت والا نبی انہیں کہا گیا. اچھا, اب یہ عزت والے نبی کی پیدائش دیکھتے ہیں, گھر دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو گھر اگر ہم دیکھیں نا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نا 4 بیویاں ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں, اور یہ سمجھے یہ یہیں رہتے ہیں, ہمارے ارد گرد رہتے ہیں. یہ مت سمجھے کہاں رہ رہے ہیں کہاں نہیں رہ رہے, ہمارے پاس ہمارے گھروں میں رہتے ہیں جیسے ہم رہتے ہیں. ہم دراصل نبیوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی اور زندگی تھی, جسم کچھ اور تھے, ان کے معاملات کچھ اور تھے. اس وقت وہ ہمارے کردار ہیں, ہمارے معاشرے میں رہ رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام ہے, ٹھیک ہے. اور اپنے سے ملائیے, دیکھیے گا اس میں دیکھیں یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں ہیں, 4 بیویاں ہیں, 2 بہنیں ہیں آپس میں سگی بہنیں ہیں, اور 2 الگ سے بیویاں ہیں. ایک بہن جو ہے نا, جو حضرت یوسف علیہ السلام کی مدر ہے, ان کا نام راہیلہ, ٹھیک ہے, راہیلہ نام ہے. اور یہ سب سے اینڈ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی ہیں. اس وقت میں 2 بہنیں تھی نا, موسیٰ کی بھی تھی. یہ تو بہت پرانی بات ہے, ابھی چلتے جائیں ہیں تو بتا رہی ہوں نا, سنے چپ کر کے. حضرت راہیلہ کے ہاں اولاد یہ سب سے اینڈ پر ان کی زندگی میں آئی ہیں. جب ان کی زندگی میں آئی ہیں تو ظاہری سی بات ہے اس وقت وہ یہ 3 بیویاں پہلے سے ہیں. جو 3 بیویاں ہیں نا, ان میں سے تقریباً 10 بیٹے پہلے سے موجود ہیں. وہ بڑے بڑے ہیں سارے. جو بڑے بڑے بیٹے ہوتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں ڈیفینیٹ, وہ 20 25 26 30 سال کے بیٹے بھی ہیں. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں جو بڑے ذہین ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں سارے خوبصورت. خوبصورتی سب بھائیوں میں,
मगर उनमें तो दर्जा उत्तम जरा ज्यादा है, खूबसूरत, क्योंकि राहिला खुद भी कहते हैं बहुत खूबसूरत थी, ठीक है, अपनी बहन से भी ज्यादा हसीन थी। और ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके बेटे हैं। और ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी है इस वक्त? डेफिनेट उनकी उम्र 50 के करीब है, 50-55 के करीब उनकी उम्र है। तभी उनके बच्चे जो हैं 30-35 साल के भी हैं, हो सकता है 60 के करीब उम्र है जब ये इस वक्त औलाद उनके पास आई है। और जी, और जिस वक्त ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 7-8 साल के होते हैं ना, तो बिन्यामीन पैदा होते हैं, दूसरा भाई बिन्यामीन, और हज़रत राहिला फोत हो जाती है। ये सगे भाई हैं दोनों। ये दोनों सगे भाई ना, उसके अब बता रही सुने, तो राहिला फोत हो जाती हैं, मदर फोत हो जाती हैं। अब आप इस जगह में आके थोड़ा सा देखें कि ये जो पहली वाली औलाद है, इनमें तो कई की शादी भी हुई है, अपनी शादियों वाले हैं। हमारी तरह तीसरे चाचा में शादियां नहीं करते थे जी, बाप और बेटे के घर इकट्ठे बच्चे पैदा हो रहे होते थे। जाके पठानों में देखें, एक तरफ सास बैठी, एक तरफ बहू बैठी है। अभी भी यही हाल बस है। हाँ सुने, आपको बता रही हूँ, ये हैरान ना हुआ करें, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई बेहलालियां नहीं हो रही, ये हलाल काम हो रहा है। ये हो क्या होता है भाई? वो भी तो रिश्ता है, हलाल है, ये भी हलाल रिश्ता है, क्या हो गया? अल्लाह की मर्जी, जब मर्जी औलाद दे, ठीक है। तो ये हमने बना लिए, ड्रामे बना लिए कि हाँ ये बच्चे जवान हो गए तो बच्चे पैदा होने वाले हो, ड्रामे बना के जलील करवाते फिरते तुम लोग, ठीक है। गौर करें आप कि क्या हो रहा है। अल्लाह के उनके साथ उनकी चचा पैदा हो रहे हैं, अमीर हमजा, एक ही लौंडी दूध पिला रही है, चाचा भतीजा एक साथ पैदा नहीं हो रहे। समझ आई अब आपको? तो आप यहाँ ये गौर करें, इस पूरे घराने को गौर करें। हम पंजाबी लोग कहते हैं सौतेला भाई, वो नहीं कहते, वो कहते हैं एक बाप की औलाद सौतेली नहीं होती, अगली माँ दूसरा बच्चा ले वो सौतेला होता है। अब भी ये कहते हैं, पठान भी ये कहते हैं, वो कभी नहीं कहते सौतेला, कहते हैं हमारा बाप का बेटा बच्चा है, हमारा हम एक है, खून तो एक है। समझ आई? वो तो चाचे ताए को भी खून एक कहते हैं। समझ आ गया आपको? अब आप ध्यान से सुने, यहाँ पे मसला क्या हुआ है, ये बच्चे बड़े हो गए हैं थोड़े से, ठीक है, और ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पास छोटे। जब 50-60 साल की उम्र में हम लोग पहुंचते हैं तो हमें पोते पातियां मिलती हैं इस उम्र में आकर। तो इस उम्र में इंसान थोड़ा फ्री हो जाता है, थोड़ा कूल डाउन हो जाता है, फिर उसको चाहिए होता है बच्चा खेलने के लिए। उस उम्र में यूसुफ मिले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को, और ऊपर से यतीम भी है, छोटा सा बिन्यामीन भी है, और बाकी बच्चे तो कमा भी रहे, अपने कामों में खुश है, अपने बच्चों में खुश है, अपने वक्त अपने हिस्से की ले लिया है उन्होंने तवज्जो। हमारे यहाँ होता है कि नहीं होता? ये सोचें, ये हमारे यहाँ भी होता है। जब बच्चियां शादियां हो जाती हैं, बेटे शादियां हो जाती हैं, अपनी पूरी तवज्जो हमसे ले ली होती है, फिर भी कहते हैं जो छोटा बेटा है ना आपका, अम्मी ये बड़ा लाडला बना हुआ है आपका। हाँ, ये जो बेटी को अपने कोंधे से लगाया ना, अब वो बेचारी कहती है थोड़ी इसको भी लाड दे दूं। वो पहले छोटा होता है, कम उसको मिला होता है लाड, तो थोड़ा उसको जरा करीब, बड़ों को तकलीफ हो जाती है, होती है। शादीशुदा बच्चों को भी हो जाती है, उनको भी होती है, तकलीफ हो जाती है। इसी तरह की तकलीफ ना हज़रत यूसुफ के भाइयों को होने लगी। हज़रत यूसुफ, एक तो यूसुफ में अल्लाह ताला क्या फरमाया, हम नेकूकारों को ऐसे सिखला देते हैं। एक वो बच्चे जो पालने में पता चल जाते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमारी माओ के, हमारे आवाज ही उनकी निकलती है, आप आवाज ही उन्हीं को देंगे, वो दूसरा बैठा भी होगा आवाज ही देनी मन्नी उसने, और वो भी कहेगा अम्मी मैं ही नजर आता। हाँ पुत्र तू ही तो सुनना है। हजरत यूसुफ के पास, हजरत याकूब के पास यूसुफ अलैहिस्सलाम है, 8-9 साल का बच्चा, दौड़ दौड़ के बाप का, दौड़ एक प्यारा बड़ा, एक फरमाबरदार बड़ा, और अब्बा जान के पास फिरी जा रहे हैं। और उस समय में तो जरूरत होती है कोई मेरे पास हो, मेरा दिल लगे, और ऊपर से वही टीम भी है, तो डेफिनेट सी बात है थोड़ी मोहब्बत ज़्यादा भी हो गई है। अब हजम नहीं हो रही है भाइयों को, समझ आ रही ना आपको? और ये आपको अपने घर में भी नजर आएगा, जाके देखिएगा, अपने गौर कीजिएगा। जब आपके बड़े बच्चे कहते हैं, बल्कि शादीशुदा बहनें आके तो जो अनमेरिड बहन होती है ना, उसके कुछ चीज़ें तो कहती है मुझे तो ये दिया नहीं था, मुझे तो प्यार नहीं था ना आपको, करेक्ट। अब ये देखिए यहाँ पे क्या करते, हम दरअसल कहते हैं कि ये नबियों की औलादों में से थे, मगर काम देखें इनके ना, मतलब अल्लाह ताला कोई भी कर सकता है। ये अगर नबियों की औलादें कर सकते तो में भी होगा, करना क्या हमने ये देखना है।
اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام اس عمر میں یتیم ہوئے 8 سال کی عمر میں، اب وہ 4-5 سال اور گزر گئے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں دنیا میں تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں، تو وہ کوئی ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ لیں 14 سال کے ہو گئے ہوں گے، ہلکی ہلکی مسیں جب بھیگنے لگتی ہیں، ینگ سا لڑکا ہوتا ہے، تو پھر وہ ذرا زیادہ ہی اپنے ابا کے کام کر رہے ہیں، ابا جان خوش ہیں ساتھ ہیں، پر نہیں دیکھا جا رہا، بھائیوں سے دیکھا نہیں جا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے خواب میں حضرت یعقوب، بالکل وہی ٹائم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں چھری پھیر رہا ہوں، تو بیٹا کہتا ہے ابا جان میں تو خود ہی خواب دیکھ رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ایک سورج چاند بھی ہے، سورج چاند کون ہے؟ یہ ماں باپ مائیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام، اور 11 یہ 10 یہ اور ایک بھائی بنیامین 11، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کوئی عام بندہ تو ہے ہی نہیں ہے، آپ اور میں خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھ کے لگتا ہے ایسے ہونا ہے، نہیں ہماری آتی کوئی نہیں، وہ تو نبی ہے، حکمت دیے ہوئے ہیں، ان کو تو ایک دم سمجھ آ گئی کہ میں تو ہوں انبیاء کے خاندان میں سے، اور ان کا تعارف دیکھیں، سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا، دیکھو اپنے بھائیوں کا نہ بتانا، یوسف مجھے تو ان کی آنکھوں میں پہلے بہت کچھ نظر آتا ہے، ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو، ہم اپنے بچوں سے بچوں کو کبھی کبھی بچا رہے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ دیکھو 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 ایسے نہ کرنا، کہیں تمہارے بھائی کوئی سازش نہ کرے، شیطان بڑا دشمن ہے، ہم کہتے تیرا تو پڑھائی پڑھا ہے، تیرے تو بہن ہی پیڑی ہے نا، ہم یہی کہتے ہیں، حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں شیطان بڑا دشمن ہے، شیطان کو ڈکلیئر کر رہے ہیں، کہہ رہے بھائی تیرا برا نہیں ہے، پر شیطان نے کوئی شیطانی کر جانی ہے، کیونکہ اسی نے حسد کیا تھا، اسی نے حسد ڈالنا ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھانے کا طریقہ، اللہ بڑا حکیم ہے، اس کے بڑے حکمت والے فیصلے، اللہ بڑا علیم ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ تجھے خواب میں دکھا رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو اس نے تیرے ساتھ کرنا ہے وہ بھی جانتا ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ وہ تجھے کیا کرے گا، وہ تجھے ابراہیم اور آل یعقوب کی عزت بنائے گا، نبوت دے گا اس میں، اور جس طرح اس نے تیرے دادا اور تیرے پر دادا کو ابراہیم و اسحاق کو دیا، اپنا نام ہی نہیں، اپنا نام ہی نہیں کہ میں بھی نبی ہوں، آپ اس بات پہ بھی غور کریں، ہم اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں بیٹھ کر، ہم اپنے باپ دادا کی عزت کرا رہے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، میرے تو ماں باپ نے ہم سے زیادتیاں بڑی کی تھی، سچ، ہمیں تو یہ نہیں ملا، دیکھو ہم تمہیں کیا کیا دے رہے ہیں، ہم نے تمہارے لیے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم تو ہم کر کے پاگل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کیا یہ صورت ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ، ہمیں قرآن کیا کہتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرو، کہ ان کے کیڑے نکالو بیٹھ کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اٹھے آئیں بیٹھے اپنے ماں باپ کی دعا، ہوں گے بڑے احسان ہیں ہم پر، ہم سب کچھ نہیں کر، تو پھر دیکھیں ہماری اولاد ہماری مانگے کی نہیں ایسے دعا، اور اگر ہم کیڑے نکالیں گے تو پھر ہماری بھی کیڑے نکلیں گے۔ اپنی بڑائیاں نہ کریں، اپنی بڑائیاں چھوڑ دیں، اللہ کی پہچان کرائیں، اور اگر خاندان میں کوئی نیک بندہ ہے تو اس کی نیکی دکھائیں، نہ کسی کا تکبر دکھائیں، نہ کسی کی خوبصورتی دکھائیں، نہ کسی کا غرور دکھائیں، ساڑھے تو بڑے چودھری ہوں گے ساڑھا تو یہ چیز نہ دکھائیں بچوں، سمجھ آ رہی یہاں سے آپ کو۔ اس کے بعد آگے حضرت یوسف کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھائیوں کو نہ بتانا، اللہ تمہیں باریک باتیں سمجھانا سکھائے گا، نہ نظر آنے والی باتیں بھی تمہیں سمجھ آئیں گی، تعویل الاحادیث سکھائے گا اللہ تعالیٰ، یعنی خواب کے اشارے کسی کو سمجھ آتے ہیں نا، عقل مند لوگوں کو اشارے نظر آتے ہیں، چھٹی ہی زندگی تیز ہوتی ہے ان کو اشارے نظر آتے ہیں، تجھے چھٹی حص والا بنائے گا اللہ تعالیٰ، یہ کیا ہے سادے سے الفاظ میں ہم کہتے ہیں باریکی سے سکھا کے، بس سیدھی بات ہے، تجھے چھٹی حص والا بنائے گا، تجھے لگ پتہ جائے گا، وقت سے پہلے سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ادھر بھائی ہیں وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ اب تھوڑے حضرت یعقوب علیہ السلام زیادہ کانشیس ہو گئے، میرے بیٹے کو خواب آیا ہے، قریب بٹھا کے سمجھا رہے ہیں، تو بھائیوں نے دیکھا بھئی یہ ابا تو ہر وقت نہ بس یوسف اور اس کا بھائی ہے، بس اس کو ہم تو نظر ہی نہیں آتے جیسے،
تو بڑی تکلیف ہے ان کو، حسد ان کا اتنا زیادہ ہے. تو کہتے ہیں کہ اب کیا کریں حسد کے لیے، کس طرح کچھ کریں کہ ابا جی کی جو ہے نا ہمارے لیے توجہ خالی ہو جائے. میں تو سیدھی سی بات کہتی ہوں کہ اس عمر میں اگر ہمارے ہاں تو ویسے شادی نہیں کرنے تھے. میں سیدھی سی بات بتاؤں، اماں مر جائے تو کوئی کہنے نہیں ابا کی شادی کر دو، حالانکہ کر دینی چاہیے، کوئی بری بات نہیں. ماں کی بھی کر دو، اگر کر سکتے ہو تو باپ کی بھی کرو. میں بتاؤں آپ کو کہ آخری عمر کاٹنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. ہماری اولادیں چاہتی ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو بالکل معذور بنا کے رکھیں، جب ہمارا دل چاہے ہم جا کے ہیلو ہائی کریں، نہیں تو پوچھیں بھی نا، وہ ہمیں دیکھتے رہے آئے نہیں. یہی وہ چاہ رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ ان کی اپنی ایکٹیویٹی کیوں ہے، یہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ کیوں نہیں ہوتے. نہ انہیں میری توجہ چاہیے ہے، نہ انہیں میرا پیار. تو ماں باپ سے ہوتا ہے نا بچوں کو، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دیکھیں، یہ ہمیں دیکھیں ہم ان کو دیکھیں. ابھی میرے پرسوں سے میرا بیٹا مجھے کہہ رہا تھا ہماری ماں سے نا ٹائم لینا پڑتا ہے. میں نے کیوں؟ اچھی بات ہے، ٹائم لے کے آیا کرو. نہیں فارغ تمہاری ماں، تمہیں دیکھتا رہے کہ تم کب ٹائم دو گے، ہمیں نہیں ضرورت تمہاری، ہم نے سارا ٹائم دے دیا جو دینا تھا، اب نہیں ہے ہمارے پاس ٹائم لے کے آیا کرو. میں کام کر رہی ہوتی ہوں. آپ ایسے بن جائے نا، آپ کیوں ایسے بنے اللہ کے لیے مجھے تھوڑا ٹائم دے دیا. کیوں ایسے بنے ہم، کیوں مانگے ساری عمر تم لوگ کے ٹائم دے کے اب ہم مانگتے رہے. نہیں مانگتے جاؤ تم سے. یہی تھا ہاں، یہی تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کہ میں تمہیں ٹائم دے دیا، اب یہ میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو مجھے ٹائم دینا ہے. شادی شدہ بچے جب چلے جاتے ہیں نا گھر سے، چاہے بھائی ہو یا بہنیں ہوں، ان کی یہی تکلیف لگی رہتی ہے اب ماں باپ ان کے جڑے اکٹھے بیٹھیں گے نا سامنے، ہمیں پوچھتے ان کیا بنے، پر تمہیں کیا تکلیف ہے، تمہیں بیاہ دیا کر دیا سب کچھ دے دیا پھر بھی تم چڑھ رہے اوپر، ہے نا. تھوڑی اسٹریٹجی اپنے گھر میں لکھا کریں، انہیں اگنور کیا کریں، اور اپنے دوسرے بچوں کو تھوڑا سا مضبوط کیا کریں. ان کو بھی تھوڑا سمجھائیں لیکن تھوڑا مضبوط کریں، یا خود بھی مضبوطی چاہیے ہوتی. اللہ کرے ہم یہ معاملات سنبھال سکیں. نبیوں نہیں سنبھال سکے تو ہم نے کیا سنبھالنا ہے. اس کے بعد اگر دیکھیں ہم تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بھائی مل گیا، اکٹھے ہو گئے، اب بغض بہت بڑھ گئے. وہ آتا ہے نا سورۃ فلق میں، جب حاسد حسد کرنے لگ جائے، حسد اندر ہوتا ہے، جب وہ حسد بن کے باہر آنے لگتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اب کہتے ہیں کہ اب کچھ کرو تو یوسف کو راستے سے ہٹاؤ، ابا ہمارے ہونے چاہیے، کیونکہ جوان اولاد نے ابا کی جوانی بھی دیکھی ہوتی ہے، خوب کھیلا بھی ہوتا ہے نا. وہ بیچارے چھوٹے جو تھے ان تو بڑھاپا دیکھا ہوتا ہے، انہوں نے بچے ماں باپ سے اچھا وقت گزارا ہوتا ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے، اس طرح نہیں کہ اگر وہ تو ہم ہمارا باپ ان سے پیار کریں ہم بھی اس سے کر لیں، ہمارا ابا خوش ہو جائے گا. ایسے نہیں کرنا، انہوں ہٹا کے خود آنا ہے. یہ انسان کی سرشتہ ہے کہ جس سے وہ کریں ان کو ہٹا کے ہم خود لسٹ میں آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ایسے کرو کہ اس کو تو نہ کسی کنویں میں ڈالنا چاہیے، اس کو قتل کر دیتے ہیں. پہلے تو کہتے ہیں سیدھا ہی قتل کر دیتے ہیں، تو سارے 5 انگلیاں برابر بھی نہیں ہوتی ہیں. وہ پیارا سا بچہ ہے، کسی بہن بھائی کو پیارا بھی لگتا ہے، پر وہ سب کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. اور وہ 10 لوگوں کا اکٹھا جھوٹ ہے، اب یہ تو نہیں کہہ سکتا مجھے اچھا لگتا ہے نہ ایسے نہ کرنا. وہ کہتا ہے نہ قتل نہ کرو، دیکھو تھوڑا کم کر لو ہاتھ، اس کو نہ کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں. تھوڑا سا واپس آئے اپنے گھروں کی طرف. ہمارے گھروں میں نا کسی کے باپ مر جاتے ہیں تو بیٹیاں رہ جاتی ہیں، ہے نا، کئی بھائی رہ جاتے ہیں، ان کی تعلیم کا خرچہ بڑے بھائیوں کو اٹھانا پڑ جاتا ہے نا، اور بہنیں ان کے رشتے کرنے پڑ جاتے ہیں. بھابھیوں کو بڑی دکھتی ہے، وہ کہتے ہیں ان کو تو نکالو اس طرح یہاں سے، کوئی بھی رشتہ نکال دو، کسی کنویں میں پھینک دو ان کو، ہے نا. ہوتا ہے نا ایسا معاملہ. اور بھائی کہتے ہیں کہ موسٹلی جو میں نے زیادہ تر دیکھا ہے، میری ہی سالی بیاہ کے لے آؤ اس کے لیے. ماں کہتی میں پہلی نپوگت رہی بس کر دو، نہیں وہ اتنا اڑیں گے اپنی مرضی کے فیصلے ماں باپ سے کروانے کے لیے، یہ بڑا لاڈلا کر کے. اور ماں یہی کہتی رہے گی پتر تو صبر کر جا، بیٹی تو صبر کر جا. ایسے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں نا، بالکل. آپ دیکھیں آپ کو لگے گا نا ایسے. اور پھر دوسری بات کہ وہ فیصلہ کر لیا انہوں نے، ہمارے فیصلے ہو جاتے ہیں. مائیں آ کے بیٹیوں کو بھی ایسی سی جگہ پہ دے دیتی جہاں بھائی کہتے ہیں.
भाई भाभी कह रहे हैं किसी कुएं में फेंकना तो पड़ेगा ही, अपनी मर्जी को बहन गई, इनकी मर्जी को बहन दो। ऐसे ही होता है, ऐसे रिश्ते होते हैं। वो बाप होते हैं, कहते हैं ना बाप बाप होता है ना, वो स्टैंड लेता है। तो अगर बाप ना हो तो कभी कभी बाप भी कमजोर हो जाते हैं, पियाना उन्होंने होता है, पैसा उन्होंने देना होता है, तो आंखें हम माथे पे होती हैं, है ना। इसी तरह की पोजीशन इस टाइम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की है, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, आके फैसला कर लिया है किसी कुएं में फेंकेंगे, और आके अब्बा जान क्या बात है, आप एतबार नहीं करते हम पर यूसुफ के बारे में, है ना। ये इजाज़त लेने का अंदाज तो देखिए आप, जैसे हमारे बच्चे कहते हैं कुछ मंगाना है तो बता दे मैं जा रहा हूँ। हम कैसे कहते थे, अम्मी फलामत मैं 4 दिन के लिए अम्मी तो जा रही हूँ। अच्छा, हम कहते हैं अगर आपकी इजाज़त हो तो मुझे ना चले जाए। अल्फाज बदले देखिए जरा, तमीज़दार अल्फाज कैसे थे जो ख़त्म हो गए, और कुछ बदतमीज़ ऐसे पूछते हैं, है ना। खाली बताते हैं, पूछते नहीं है, बताते हैं। हाँ, अपना इंतज़ाम कर लेना, मैं नहीं हूँगी। तो ये मामला जो है ना हमारे घरों से ऐसे हो जाते हैं। आपका क्या मतलब, क्या बदन आप इससे बड़ा प्यार करते, हम पर भरोसा नहीं करते, हालांकि हम तो जत्था है। उस बात है ना, मैंने उस दिन ये बताया था, आयन स्वाद बा असब, असब से बनते हैं असाब। असाब मतलब हम जवान हैं, हम तगड़े हैं। ये क्या है, इतना सा बच्चा जिसे आप प्यार करते हैं, हम कमा के लाते हैं, हम खिलाते हैं, हम ताकत में हैं भाई, हमें पूछते नहीं हो। और ये काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, हमारे घरों में होते हैं कि नहीं होते ऐसे लोग भी, जिनके कमाने लग जाते हैं बड़े भाई वगैरह, ऐसे वाक़यात होते हैं कि नहीं होते। वहाँ पे वो चाहते हैं कि हमारी इज्जत तो हमारी कदर हो, और यही वो चाह रहे थे, जबकि हम तो जत्था है, हमें नहीं पूछते, और जबकि हम हिफाजत करने वाले है ना, हम हिफाजत भी करने वाले। हम में अल्लाह निकल गया हुआ उनके, इतना उनके अंदर हसद आ गया कि अल्लाह भूल गया हुआ है, इंशाल्लाह भी नहीं कह रहे, अल्लाह का नाम भी नहीं ले रहे हैं, ऐसे ही है ना, अल्लाह निकल गया हुआ है। और हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। और बहुत सी जगह में आप ना उन बच्चों को देखें जो छोटे होते हैं ना, जहाँ माँ बाप मजबूर हो जाते हैं, वो बहन भाई के हाथों का खिलौना ही बन जाते हैं, सारे मिलकर उनका फैसला करते हैं, हम करेंगे। और कभी कभी बाप भी और माँ भी बड़े मजबूर हो जाते हैं जगह पर आके, क्योंकि वो इतने ज़ईफ़ हो जाते हैं, एक ज़ईफ हो जाते हैं, एक सामने पावर नजर आती है, और अल्लाह ताला ने दिखा है कि इंसान कमजोर हो जाता है, तो उनके फैसले भी वो अल्लाह के ही सुपुर्द होते हैं, अल्लाह ही उनके फैसले करवाता है। वो हम ये करेंगे, हम ये कर लेंगे, आप रहने मदन, आपको तो पता नहीं है, आप रहने दे। और माँ बाप बेचारे बोल भी नहीं पाते, और ये फैसले इस तरह से हो जाते हैं। और यूसुफ के साथ भी जिन्होंने कहा भी कि मुझे नज़र नहीं आता, मुझे गम होता है, मैं उदास होता हूँ, मतलब कि मुझे नज़र नहीं आएगा तो, और फिर किसी को भेड़िया ही ना खा जाए, एक गम जैसे डर ना, कोई भेड़िया ही ना खा जाए। भेड़िया कहाँ, हमारे यहाँ भेड़िया कहाँ से आ गया, उधर तो थे ना भेड़िए, हमारे यहाँ भी भेड़िए होते हैं। हमारी बेटियों को अक्सर हमारी बड़ी बहनें क्या कहती हैं, छिला कटाना तेन उधर भेज दो, अम्मी जी है मेरे काम कर दे। क्यों, हम क्यों भेजते हैं, हमारे ख़ानदानों में वैसा नहीं है, बड़ा सख्त रिवाज है, लेकिन नहीं होना चाहिए। लेकिन एहसान का मामले के तहत तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना महरम है, मत भेजें अपनी बेटी को, हम सब देख रहे हैं, मत भेजें। कोई भेड़िया किसी के घर में कहीं हो सकता है, चाहे आप किसी की बहन के साथ ही क्यों ना लगाओ, उसके देवर वाली होते हैं, खां के गंद किसका कुछ लग जाएगा, उसका मियाँ और सब कुछ ही। आप वो कौन सा महरम है, उसको बुला, तू आ जाना, तुझे इतनी तकलीफ चढ़ी हुई तो आजा, तू इधर आके करा ले, नहीं, इसको भेज दे। और फिर ऐसा भाभी सारे मेरे काम कर, तो कोई ना कोई भेड़िया हमारी, समझना चाहिए हमें उस वक्त इंसान कितना मजबूर, वो डराते हैं करते हैं मगर नहीं आती बात। उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि भेड़िया खा जाएगा, उनके दिमाग में भेड़िया भी आ गया, और उसके बाद वही हुआ, ले गए, उन्होंने इत्तेफाक कर लिया कि हम इन्हें कुएं में डाल देंगे, मिल के कुएं में डाल दिया। जाहिर सी बात है 10 भाई हैं, यूसुफ 14-15 साल का बच्चा है, लड़का है, कितनी उसमें ताकत होगी, उठा के डाल दिया, सब ने डाल दिया।
اس کنویں میں ڈالو جس کی منڈیر نہ ہو، جس میں پانی نہ ہو. منڈیر مطلب وہاں پہ کوئی پرندے نہیں آتے اور پانی ہوتا ہی نہیں ہے. جہاں پرندہ نہیں ہوگا قافلہ بھی نہیں آئے گا. کوئی قافلہ اٹھا کے لے جائے گا. انہوں نے کہا نہ قافلہ آئے گا نہ اٹھائے گا، یوسف بچ جائے گا. ان کا تو یہ خیال تھا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ جس نے کنویں میں ڈالا، اللہ نے یہ کہا کہ کنویں میں جب اس کو ڈالا ہے تو میں نے اسے وہی کی، وہی باریک باتیں سمجھائے گا اللہ، تعبیر الحدیث، کہ ایک دن تو انہیں ضرور بتائے گا. کوئی فرشتہ تو نہیں آیا کہ یوسف تو چپ کرنا ہی نہیں. ایک تو یوسف کو کا جو باپ جو نبی ہے یعقوب علیہ السلام، انہوں نے اللہ کی پہچان بڑی زبردست کرائی. اللہ علیم ہے، اللہ جانتا ہے کہ تو اسے کنویں میں پڑا، تکلیف میں ہے، راستہ کوئی نہیں ہے، پر اللہ علیم ہے، اللہ جانتا ہے. ہماری زندگی میں ایسے وقت آ جاتے ہیں آگے کنویں بند ہے، جگہ ہی ختم ہے. اللہ تو جانتا ہے، کوئی نہ جانے اللہ تو جانتا ہے. وہ تو حکم اس کا ہے تو میں یہاں ہوں، حکم اس کا ہوگا تو میں یہاں سے نکلوں گا. یہ پہچان جب اللہ کی ہو نا، جب وسیلہ کوئی نظر نہ آ رہا ہو، کل بھی میں نے آپ سے بات کی تھی، نہ نظر آنے والی مشکل یعنی وسیلے میں سے اس نہ نظر آنے رب پر پورا بھروسہ کرنا. میرا رب ہے، وہ جانتا ہے. تو یہ لگنے کہ میں نے اس کے دل میں وحی کر دی، الہام کر دیا. یہ وہی ہے جو مکھی کو بھی کی جاتی ہے کہ تو شاید ابھی بیا گھونسلہ بناتی ہے تو اس کو سکھانے نہیں آتا، وہی ہوتی ہے ایسے بنے گا. ٹھیک ہے، اس طرح کی وہی کی، کوئی نبوت والا معاملہ بھی نہیں ہوا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب حضرت یعقوب کے پاس یہ پہنچتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، روتے ہوئے آ رہے. دن میں نہیں آئے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر وہاں پہ دن میں آ جایا کرتے تھے، دن اپنے گھر پہنچتے تھے. اس دن وہ رات کو آئے ہیں. بھی تو گئے ہوں گے نا، جس کی وجہ سے ان کو ٹائم لگ گیا. نہیں سنیں، نہیں، کیونکہ گناہ جو ہے نا روشنی میں شرماتا ہے، روشنی میں ڈرتا ہے. اندھیرے میں آنکھیں نہیں نظر آتی، اندھیرے میں جھوٹ بولنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اندھیرا پڑے آئے، روتے ہوئے آئے. اور کیا کہتے ہیں، ہم اس کھیلنے بٹھایا تھا اور بھیڑیا کے کھا کے چلا گیا اور قمیض کے پر جھوٹا جھوٹا خون لگا کر. اب ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں، استاد ہوتا ہے، شاگرد ہوتا ہے. ماں باپ ہوتے ہیں، بچہ رہتا ہے. وہ ماں باپ کا باپ کبھی بن ہی نہیں سکتا. یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اتنی تمیزدار بھیڑیا تھا، میرے پتر کی قمیض اتار کے کھایا اس نے. اور پھٹی بھی نہیں، قمیض پھٹی نہیں ہے، خون لگا ہوا ہے. بچوں کی غلطیاں ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے. انہوں نے کہا مجھے پتا. اور پھر وہی بات، پتہ ہے بھیڑیا کھا گیا. بھائی میں نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا بھیڑیا کھا جائے گا. ہمارے بچے نہیں کہتے لے نہیں لے میں فیل ہو گیا ہوں. ہر میں کہتی تھی نا یہ لے میں فیل ہو گیا. اب آپ بتائیں گا لے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہتی تھی نا لے سانو سی ڈانٹے نہیں نہ دیو، سانو کچھ کیا نہیں نہ دیو. وہی باتیں امت مسلمہ کہتی ہے. اللہ نے کہا تھا بنی اسرائیل بن جاؤ گے، بن گئے ہم لوگ. بھائی کہا تھا، ڈرایا تھا، یہ نہیں رکھا کہ بن کے آ جانا تم لوگ، ہے نا. وہ تو تمہیں خدشہ پیش کیا تھا، تم نے کر ہی دیا. ہماری ہی باتوں سے تم لوگ کر کے گناہ کر کے آ جاؤ گے، کہو گے ہم نے کیا. یہ حالات آج بھی ہیں، اس وقت کی اولاد کے بھی تھے، آج بھی ہیں. اور پھر حضرت یعقوب نے کہا کہ تمہارے دل نے، مجھے پتہ چل گیا بچوں، میں جان گیا ہوں. 10 بھائیوں نے مل کے جو بھائی کے ساتھ کر رہے ہو نا، وہ میں سمجھ گیا ہوں. پر تمہارے دل نے جو آسان کام کر دیا نا، اس پر میں صبر کروں گا، صبر جمیل. کیونکہ یہ مجھے پتہ چل گیا میرا یوسف زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے، اس کا بھیڑیے نے کھایا نہیں ہے. جاؤ جا کے تلاش کرو، جاؤ ڈھونڈو. اور جو بات تم کہہ رہے ہو نا، اس میں سے اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے. مطلب ایک وقت ایسا ماں باپ پر آ جاتا ہے کہ وہ اس طرح مجبور ہو جاتے ہیں. وہ یہ تو نہیں کر سکتے تھے کہ ایک یوسف کو، جبکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہوا، میں ان کو قتل کی سزا دے دوں یا ان کو کچھ کہوں. صرف یہی کہا کہ مجھے پتہ، مجھے لگ گیا سارا، صبر میں کروں گا. تم لوگوں نے وار تو میرے جگر پہ کر دیا ہے. میں جس کے ساتھ میں خوش تھا، ساتھ تھا، اس کو تم یہاں سے لے رہے ہو. یعنی اس بڑھاپے نے تم نے میرے پہ جو کیا ہے، پر اس پر مدد اللہ سے صبر جمیل کروں گا. ان نے صبر جمیل کیا.
मगर ये भी कहा कि जाओ जाके ढूंढो, मिल जाएगा। लेकिन उसने क्यों मिलना था? ढूंढने वाले ही खोटे थे, मिल ही नहीं सकता था। और हज़रत याकूब को पता था खोटे हैं, तभी उन्हें को खुशबू नहीं आई। खोटों में से खुशबू कहाँ से आनी थी? और उसके बाद वहां से अल्लाह ताला ने निकालना था। जब अल्लाह ताला ने निकालना था तो एक काफिला भेज दिया, रास्ता भूल के आ गया, है ना। कभी कभी रास्ता भी भूल कर आ जाते हैं। खैर अब किससे बाद में सुनाएंगे कि हम कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। बहर अल्लाह ताला ने जब कोई काम करना है ना तो अल्लाह ताला डालता भी वही है और हमारे क्या कहते हैं निकालता भी वही है। हमारे बड़े कहते थे अल्लाह ने पाई है अल्लाह ही निकालेगा। तो अल्लाह ने ही यूसुफ को कुएं में डाला था। अल्लाह की तदबीर ये थी, उन्होंने कहा था कि हम मार देंगे, अल्लाह ने कहा नहीं मैं ऐसे बादशाह बनाऊंगा। इस कुरान में बैठ के बादशाह नहीं बन सकता, यहाँ बैठ के ये वो नहीं कर सकता जो मैंने बेचना है। जो मैंने इसको दिया है ना उसका टेस्ट लिटमस वहां मिस्र में होना। तो अल्लाह ने इसे कुएं में डाला। यानी अल्लाह की प्लानिंग कामयाबी अल्लाह की होती है और तुम्हारे जरिए हो जाती है। हजरत यूसुफ को जिताया फिरौन के साथ ही सारा को लेके। और आप देखें कि अच्छा फिर इसमें बहुत सी बातें समझने की आती हैं। भाई इतने बहुत नुकते तो मैं भूल जाता है। यहाँ से वो उन्होंने भेजा है अपने सका को, जो काफिला कि जो कि कोई ढूंढो पानी वानी जाओ। तो उस सका ने जो मुझे पानी का डाला है तो उससे चिमट के हजरत यूसुफ पर आ गए। तो उसने कहा या बुशरा हाजा गुलामन, हाय खुशखबरी, ये तो गुलाम कहते हैं लड़के को जो बिल्कुल यंग नया नया जवान होता है, नया नया यंग से मस्तें भीगती है ना। और फिर उसको कि भाई ये चोरी का माल है तो गुलाम है, मुफ्तो मुफ्त मिल गया, मालिक मेरा खुशी होगा देख के कि गुलाम ले आया, ऊपर इतना खूबसूरत, किसी कुछ अब ये तो मेरा मालिक बड़ा खुश होने वाला है। तो हम लोगों ने क्या किया कि बुशरा नाम रखो, बाद में बच्चा पैदा होगा, पता है बस या बुशरा हाजा गुलाम। लोग बताते हैं कि वो भी जाता है कि अल्लाह ने कहा है ना, अल्लाह ने कहा तुम जो करोगे उधर कर दूंगा, जैसा तुम्हारा गुमान होगा हो जाएगा। उसके बाद ये होता है कि वो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो उसको लेके उन्होंने छुपा लिया। चोरी का माल छुपाया जाता है, जो खरीदा जाता है दिखाया जाता है ये चोरी का माल था। कोई भी आ जाता लेने के लिए, हज़रत यूसुफ को उन्होंने अपने काफिले में छुपा के मिस्र पहुंच गए। और जाते ही फटाफट चोरी का माल कहते जितनी जल्दी कर दियो फड़े जाओगे। हाँ सिम शिम निकालो फटाफट बेचो मोबाइल गाड़ियाँ है ना। तो इस तरह उन्होंने फटाफट हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सौदा कर दिया चंद दिनों में। खूबसूरत से प्यारे से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारी बेटियों की तरह, हमारी बेटियों भी इतनी प्यारी प्यारी होती हैं और चंद छोटे से जहेज के लिए कैसे कैसे सौदे हम कर देते हैं, निखट्टू और निटलुओं को दे देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? इतनी प्यारी प्यारी हमारी बेटियां होती हैं और इतनी मैं कहती गुण वालियां होती हैं तो जाके जीरो हो जाती है। इन्हू आंदा ही कख नहीं, उसी के बाप से सारा कुछ लेके उसी का होस्ट उसी की सलीका, इन्हू आंदा ही कुछ नहीं, उसको जीरो बना देते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का चंद धर्मों में उनका सौदा होता है, उनको गुलामी में दिया जाता है। आज़ाद पैदा हुए गुलाम बना दिया गया। हमारी भी बेटियां गुलाम बना दी जाती हैं, हम भी कभी गुलाम बने थे, बनती हैं। लेकिन फिर अल्लाह ताला गुलामी में भी क्या करता है, नरमी दे देता है। अज़ीज़ मिस्र जैसा जितना बंदा अच्छा निकल गया उतनी अच्छी हो गई, हंसी सी बात। नहीं तो ससुराल में कोई ना कोई तो हमदर्द मिल ही जाता है। बहरहाल हज़रत यूसुफ को अल्लाह ताला ने अज़ीज़ मिस्र ने खरीदा। अज़ीज़ मिस्र कौन है? ये बादशाह का वज़ीर ख़ज़ाना है, वज़ीर ख़ज़ाना है ये बादशाह का। और ये इसको उम्र का बहुत ज़्यादा है, कोई शादी इसने नहीं की हुई है, कोई दूसरी बीवी है इसकी मेरे ख्याल में, और उसकी औलाद कोई नहीं है। खूबसूरत बीवी है, जुलेखा इसका नाम है। और जाके उसे कहता है कि इसको ना इसको इज्जत से रख, इसको या तो हम ये हमारे फ़ायदा देगा या हम इसे बेटा बना लेंगे। वही जुमले जो हज़रत आसिया ने आगे जाके फिर बोलने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है ना। और जब उसने वहाँ पे अल्लाह ने उन्हें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ तो दी पर आसान कर दी। यानी कुनान से सहरा से उठा के कहाँ ले आए हैं, पाकिस्तान से अमेरिका ले गए। सीधी सी बात, पाकिस्तान से अमेरिका चले गए।
اور وہاں بھی جا کے بڑے کوئی زبردست اعلیٰ قسم کے گھر میں ہر انہیں آسانی موجود ہے وہاں پر. جب ماں باپ نہیں ہے، باپ نہیں ہے، یہ دکھ تو ہوتے ہیں نا پردیس کے. تو باقی سب کچھ ہے. اور عزیز مصر بھی بہت اچھا ہے. اور عزیز مصر کے پاس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں لے گئے؟ کیونکہ بنانا ہی یوں ہی تھا، وزیر خزانہ ہی تو بنانا تھا. خزائن الارض بنا دے مجھے. تو اس کے پاس ٹریننگ ہو رہی تھی وہاں پہ. ٹریننگ باقاعدہ استاد پڑھتے تھے، دیکھتے تھے، حساب کتاب سیکھا، لکھنا پڑھنا. قرآن میں کیسے سیکھنا تھا، ہے نا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ پالش کرتا ہے. وہ تو دکھ میں تکلیف میں پالش ہو رہی ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام پالش ہونے لگے. ایک خوبصورت حسین لڑکا جوان بنا. اور اللہ نے کہا ہم ایسا ہی نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں. کہ مطلب اس کی نیکی یہ تھی کہ اس کی نیت بڑی صاف تھی. وہ نیکوکاروں کے اولاد تھا، نیکی اس کی سرشت تھی، خالص وہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہ. تو مطلب اس میں اب ہم کہاں پہ ہیں؟ میری جتنی بہنیں، بیٹیاں، بیٹے جہاں مشکل میں کھڑے ہیں، ڈٹ جاؤ، جم جاؤ. اللہ کی طرف سے آئیے، اللہ لے جائے. نیت کھوٹی نہ کرنا، کہیں بے ایمانی نہ کرنا. تم اپنے نیت کے ساتھ کھڑے، رب تمہیں قبول کرے گا. یہ رب کا وعدہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ رب تمہیں قبول نہ کرے. تو رب تمہیں قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو تکلیف دی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں پالش کر رہا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کو کر دیا. اور اس کے بعد جب وہ پالش ہو کے لگ گئے، جب وہ جوانی کو پہنچا تو زلیخا نے کیا کیا؟ زلیخا کہتی ہے آتا ہے، آتا، آجا آجا. سارے دروازے بند کر لیے اس نے. پہلے تو عقل کا دروازہ بند کیا، شادی شدہ عورت، ہدایت کا دروازہ بند کیا، پھر شرم کا دروازہ بند کیا. کتنے دروازے اس نے بند کیے؟ ہم خالی وہ والے دروازے دیکھتے جو نظر آتے ہیں، نہ نظر والے دروازے بھی تو ہوتے ہیں. عقل کا، ہدایت کا، شرم و حیا کا انتہائی گراوٹ میں چلی گئی. کہتی جس طرح وہ عربی کا لفظ ہے نا، آتا گندا الفاظ ہے. میرے پاس میری جو ہے نا خواہش پوری کر. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ معاذ اللہ، پہلی ٹپ اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ. تم دیکھو تکلیف، تم دیکھو شیطان، اس کے اندر شیطان تھا نا، آپ کو نظر آ رہا ہے شیطان بلا رہا ہے. اللہ کی پناہ، میرے مالک نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. اور میں ایسا نہیں ہوں، یعنی مجھے اچھی جگہ دی، ٹھکانہ دیا. ایک مالک اللہ، اور ایک مالک وہ جس نے مجھے زمین پر دیا، جس کی تو بیوی ہے. میں یہ کام نہیں کروں گا، میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں. جب اللہ کی پناہ میں انسان چلا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ غلط کام کرے. آپ سوچیں. اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ گولی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ گولی ہے کہ اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر. اللہ میری بس ہو گئی ہے، ادھر سے میری بس ہو گئی. جب کوئی رشوت، جب کوئی بری چیز، جب کچھ آپ کو نظر آئے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ اس سے پہلے کہ میری قوت ختم ہو جائے نا، تیری طاقت چل جائے، تو مجھے بچا لے. کیونکہ شیطان مجھے نظر نہیں آتا، اس کے وسوسے مجھے نظر نہیں آتے، تو تیری ہی پناہ میں آ سکتا ہوں. بڑی زبردست ٹپ دی ہے یہاں اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے. اللہ کی پناہ میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ اس کی طرف مائل ہو جاتا جیسے وہ مائل تھی. لیکن اللہ نے اسے برہان دکھا دی، دلیل دکھا دی. برہان آتا ہے بارہ کرے چمکدار چیز کوئی. اب یہاں یہ بات ہوتی ہے کہ کیا یہ چمک خالی نبیوں کو نظر آتی ہے، صرف انبیاء کو نظر آتی ہے؟ تو یہ غلط ہے. ہم سب کو نظر آتی ہے. جو نظر رکھتا ہے نا وہ بچ جاتا ہے، جو نظر نہیں رکھتا وہ بچتا نہیں ہے. برہان کیا نظر آئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا نظر آئی؟ پہلے ہم آج اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں. جب تک برائی باہر ہوتی ہے نا، آپ چل کر جاتے ہیں برائی کی طرف. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس برائی کمرے کے اندر آ گئی ہے. دیکھا آپ نے، تنہائی میں آ گئی ہے. آج ہمارے بچوں پر بھی، بیٹوں اور بیٹیوں پر بھی ساری فتنہ اور بے حیائی دروازے بند کر کے اندر آ گئی. اس نے دروازے بند کر دیے ہیں. غور کریں، ہماری آنکھیں بند کر دی ہیں، ان کی شرم و حیا کی آنکھیں بند کر دی ہیں. سارے دروازے بند کر کے
کمروں کے بستروں کے اندر گھس گئی ہے. اب وہ بھی مجبور ہے. آپ سے کہہ رہی ہوں نا, ہم وہ وقت گزار کر آ گئے, ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم نے وہ وقت آرام سے گزار لیا ہے. ان کے پاس جو ہے نا مشکل وقت ہے. آج میری آنے والی نسل کے پاس بڑا مشکل وقت ہے, ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے. سب سے پہلے تنہائی توڑو, ان کو تنہا مت کرو, اور بچوں سے بھی گزارش ہے کہ تنہا نہ ہوا کریں. تنہائی میں شیطان بہت جلدی حملہ کرتا ہے. وہ بھیڑ جو اپنی جماعت چھوڑ کے ہٹ جاتی ہے اس پہ حملہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے جو ایک ہمارے دل میں لگائی ہے نا, کہ اللہ نے پوچھا تھا کہ برائی اور اچھائی میں فرق کیسے پتہ چلتا ہے. جس پر تیرا دل راضی ہو وہ نیکی ہے, جس پر تیرا دل راضی نہ ہو وہ برائی ہے. دل کہتا ہے دھڑک 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 دھڑک, غلط ہو رہا ہے, غلط سین ہے, غلط چیز ہے, کوئی بھی دیکھ لے گا, ہم نہیں سنتے. دل دھڑک دھڑک کے کہہ رہا ہے غلط تو کچھ غلط ہے, سنو سمجھو اس کو, تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب یہ اندر بیٹھے, کیا ہے میں بتاتی ہوں, پورن موویاں, گندی فلمیں, گندے تعلقات. آج ہمارے بچے گھروں کے اندر برے تعلقات کے ساتھ ہیں. جو مجھے پتا چلا ہم حیران رہ جاتے ہیں. وہ کام جو دو میاں بیوی مل کے بیٹھ کے کرتے ہیں وہ فونوں کے ذریعے کر لیتے ہیں. اتنا گند ہے. آپ سوچیں کیسے بچائیں گے. ایک تو اللہ کا ذکر بچائے گا, باوضو رہیں, کوشش کریں. اور وہ بچے جن کو لت لگ گئی ہے, جو اللہ نہ کرے بڑی گندی لت ہے جو لگ جاتی ہے, وہ کیا کریں. ایک تو تنہا نہ ہوا کریں, اپنے کسی کے قریب بیٹھا کریں. شرم حیا کسی کی آنکھ کی رہ جاتی ہے, انسان خود سے بھی شرما جاتا ہے کہ کسی کے سامنے میں نہیں کام نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اچانک کوئی آواز دے دیتا ہے, اچانک کوئی آواز دے دیتا ہے, اس کو غنیمت سمجھو, فوراً بند کر دو. اس برائی کو, اس گند کو بند کر دو. اس آواز کی طرف لپکو, وہ اللہ کی طرف سے تمہیں برہان آئی. کوئی مہمان آ جاتا ہے, ہمارے ہاں امی آوازیں دے دیتی ہیں, باپ آواز دے دیتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے. پھر تو نہیں ایک دم چھوڑو. اور آپ دیکھیں کہ یہ اس وقت انسان ہل جاتا ہے. برائی کرتا ہوا انسان کو آواز دے دینا, ہل جاتا ہے. ہم سب ہی اس وقت سے گزرے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. آپ کوئی غلط کام کر رہے ہو, آپ کو کوئی پکار لے, آپ کی تو ادھر تھتر بیٹھ جاتی ہے. تو اس ہاتھ پہ جو پھولے تو کچھ چھوڑ دیں, بند کر دیں اس چیز کو, اپنی آنکھ سے دور کر دیں اس کو. دیکھیں ہم اسٹریٹجیز ہی کر سکتے ہیں نا. اور پھر کیا کریں, دوڑیں. کہاں دوڑے تھے حضرت یوسف علیہ السلام؟ دروازے کی طرف. بند دروازے کر دو. دروازے بند بھی ہیں تو دوڑو, کھولو دروازے, نکلو باہر. ان کے تو دروازے بند کیے گئے تھے, ان کے تو کھلے ہوں گے جیسے بھی, لیکن دوڑو تو صحیح, اٹھو تو صحیح. سستی سے وہیں بیٹھے رہو گے تو پھر سست وجود کے اوپر شیطان حملہ کرے. اس کے پیچھے بھی ایک ٹپ ہے, اپنے بچوں کو کوئی ایکٹیویٹیز دیں. ہم نے بچوں کو سست بنا دیا, موبائل ہاتھوں میں پکڑا, بیٹھے رہو. گھنٹہ گھنٹہ ختم ہو جاتے ہیں, ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں, اور بیٹھے رہتے ہیں, سست الوجود ہو گئے ہیں. اور سستی تو شیطان کو بڑی پسند ہے. ان کو ایکٹیویٹی دیں, خود ان کے ساتھ ایکٹیو ہو جائے. ہم نے کیا کیا ہے, حالات پہ چھوڑ دیا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں, علامہ اقبال کہتے ہیں ذرا نم ہوتے یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. نہ چھوڑیں ان کو, یہ ہماری نسل ہے, یہ ہمارا صدقہ جاریہ بنے گی انشاءاللہ تعالی. ان کا ساتھ دیں, ان کے نکاح جلدی کریں, جس چیز کی ان کو ضرورت ہے ان کا پیٹ بھر دیں. موبائل یا پہاڑ میں, ٹھیک ہے. تو وہ بچے جو ایسے بچے ہیں ان کے لیے اچھی سی ٹپ یہ ہے کہ جب انہیں کوئی سی برہان نظر آئے تو اس کی طرف پلٹا کریں. اذان کی آواز آ جائے تو دوڑو, اٹھو, وضو کرو, اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جاؤ. کچھ تو کرو تم. اگر تم کچھ نہیں کرو گے تو اللہ اس کی مدد نہیں کرتا جو خود اپنی مدد نہیں کرتا. وہ کہتے تھے نا کر نہیں پتہ نہیں, میرے والد کہا کرتے تھے کہ بندہ خود ہمت کرے تو پھر ہمت ہوتی ہے.
حرکت میں برکت ہوتی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم حرکت نہ کرو تو برکت پڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ کرے ایک تو یہ کام. ایک دوسری چیز کیا ہوتی ہے سب کو پتہ تو چلیے, ڈوپامین. یہ ڈوپامین کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے یہاں پر اس جگہ کے اوپر ایک ہارمون ہوتا ہے, چھوٹا سا ہوتا ہے, چھوٹا سا. اس کو کوئی چیز اچھی لگ جاتی ہے, اس کا چسکا پڑنے لگتا ہے, اس کا تھوڑا سا منہ کھل جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو کوئی لڑکی اچھی لگ جاتی ہے, اس کو کوئی شعر اچھا لگ جاتا ہے, کوئی ناول اچھا لگ جاتا ہے, اس کو کوئی ایسی چیز, کوئی ڈرگ اچھی لگ جاتی ہے. وہ کہتا ہے اتنا سا منہ کھل جاتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے اور چاہیے. وہ کہتے ہیں نیکسٹ ٹائم پھر دیکھوں گا, پھر دیکھوں گا. وہ اس کا منہ کھلتا جاتا ہے, دل مانگے مور, دل مانگے مور, دل مانگے مور, ہور, پھر ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے نا, ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اب مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے, اب وہ بند نہیں ہوتے. جو ڈوپامین کھل جاتے ہیں دوبارہ بند نہیں ہوتے جلدی. وہ عادت اتنی پکی, کوئی نشئی ہو جاتا ہے, کوئی کسی کی محبت میں گم ہو جاتا ہے, کوئی کسی کی نفرت میں گم ہو جاتا ہے, اور کوئی بہت اچھے ہوتے ہیں تو اچھے ان کے ڈوپامین کھل جائے تو پھر اللہ کی محبت میں گم ہو جاتے ہیں. ہر ایک کا اپنا چسکا ہے, ہر ایک کا دل مانگے مور ہی اپنا ہے. تو ہماری آنے والی نسل کے ڈوپامین موبائل کے ساتھ کھل گئے اور بے حیاں کے ساتھ بھی بہت کھلے پڑے. تو اس ڈوپامین کو بند بھی کیے جا سکتے ہیں. دیکھیں نا, انسان ہے, اللہ نے انسان کو ناممکن کچھ نہیں بٹن رکھے ہیں. میں نے کل بھی بتایا بٹن اللہ نے انسان کو دیے, تمہیں استعمال کرنے نہیں آئے. وہ واقعہ میں آپ کو سناتی ہوتی ہوں اس ڈوپامین کو بند کرنے کا. آپ چلے جائیں کسی سائیکولوجسٹ کو, کہتے ہیں 40 days. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو 40 days کے بعد انسان کا جب دھان ٹھکانے پہ آ جاتا ہے, 40 دن مانگتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک لڑکی کو عمر کے زمانے میں ایک لڑکے کو ایک لڑکی پسند آ گئی, ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ وہ اس کی عشق میں پاگل تھا, مجھے شادی کر لے. وہ لڑکی بڑی اللہ والی تھی, وہ اس وقت کے لوگ ہی بڑے اللہ والے تھے سارے. اس نے کہا ٹھیک ہے تو ایسے کر 40 نمازیں نا عمر کے پیچھے پڑھ کے آ, پھر میں تجھ سے شادی کروں. اب جو عمر کے پیچھے نماز پڑھے گا تو وہ بھی اس قابل رہے گا. اس کے ڈوپامین بند ہو گئے لڑکی کے لیے, اللہ کے لیے کھل گئے. اب وہ گیا ہی نہیں. ایک دن وہ لڑکی دوبارہ ملی, اس نے کہا بھائی تو کدھر, تو دوبارہ آئی نہیں. وہ کہتا خدا حافظ, میرے ڈوپامین بند ہو گئے, اللہ والے کھل گئے. دعا کریں ہماری نسل کے اللہ والے ڈوپامین کھل جائیں. ہم کوشش کریں, ہم پانی دیں, ہم نا امید نہیں ہیں. اللہ ہماری آنے والی نسل کے ڈوپامین اپنے قرآن اور ذکر کے ساتھ کھول دیں. ہمیں وہ ہدایت دے, ہم ان کی مدد کریں, اور تو ان کو وہ برہان دکھا کہ اس پہ عمل کریں, جیسے تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بند دروازوں میں کی تھی. آج ہماری اولاد بند دروازوں میں, دجالی فتنوں میں, تو اللہ تو ان کی بھی مدد فرما دے, ان کو بھی تو کوئی برہان دکھا دے. حضرت یوسف کو کہتے ہیں کہ ان کو کیا برہان تھی, میں نبیوں کی اولادوں میں سے ہوں, نبی ایسے نہیں کرتے, میری ایک عزت ہے. ہاں ہماری بیٹیوں کو بھی یہ برہان آنی چاہیے نا, جب وہ گھروں سے نکل جاتی ہیں کسی ایک شیطان کے کہنے پر, نعوذ باللہ بھی نہیں کہتی ہیں, تب انہیں یہ یاد نہیں آتا کہ ہمارے ماں باپ بڑی عزت والے ہیں, ہمیں یہ نہیں کرنا. حضرت یوسف کو یہ یاد تھا. اللہ کہتا ہے نیکوکاروں کو اللہ اسی طرح کا جزا دیتے ہیں. پڑھے اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے برہان دکھائی, وہ برہان کی طرف پلٹے. حضرت کوئی کہتا ہے یعقوب کی شکل ماں باپ ہی یاد آتے ہیں, برائی کرتے ہیں ماں باپ کی عزت یاد نہیں آتی, آتی کہ نہیں آتی, خاندان یاد آتا ہے کہ نہیں آتا. آنے والی نسل کو یاد آتا ہے, اس پہ دھیان دیں کہ کیا محنتوں سے ماں باپ نے مانگا تھا, کیسے پالا ہے, اور آج ہم اس طرح برباد کر دیں. موٹر سائیکلوں کی نکال کے, اور وہ کیا کرتے ہیں جو ہیوی بائکس, ہاں جی 1 ویلنگ کر کے اپنی ماں باپ کی ایک جھٹکے میں ہم جان دے دیں. ماں نے انگلی پکڑ کیسے چلنا سکھایا تھا, باپ نے مجھے پیسہ لگا کے یہاں تک پہنچایا, اور ایک 1 ویلنگ میں ساری جان دے دے. کیوں؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی, تمہیں ماں باپ کی برہان کوئی نظر نہیں آتی, پھر تمہیں اللہ کی برہان بھی نظر نہیں آتی کہ اللہ نے زندگی کتنی قیمتی دی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کام جو ہماری نسل کرتی ہے اس کو یہ برہان نظر آئے, ہم دعا کریں اور اس برہان پہ ایک نظر رکھیں, اور وہ دوڑے دروازوں کی طرف,
اور اللہ ہر طرح سے رحمت کے برکت کے سارے دروازے کھول دے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے پہلے بند کنویں سے نکالا پھر بند کمروں سے نکالا. اللہ کی رحمت نکالتی ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم کوشش کریں گے آنے والی نسل ان بند دروازوں سے نکلے. اور اس کے بعد سامنے کون کھڑا ہے؟ زلیخا کا شوہر. اور زلیخا کیا کہتی ہے؟ زلیخا کیا ہے؟ کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جھاگ. جھاگ شور مچاتا ہے, دکھاوا کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. کہتی ہے اس کو کیا سزا ہو جس نے تیری بیوی پہ نظر ڈالی ہے؟ یا تو قید کیا جائے یا پھر ذلیل کر دیا جائے یا قید کر دیا جائے. اس میں خود سزا بھی بتا رہی ہے. جو جھوٹ ہوتا ہے نا شور مچاتا ہے, اور جھوٹ کے پیر بھی نہیں ہوتے. حضرت یوسف کہتے ہیں میں نے نہیں کیا. ظاہر ہے ایک بندہ بولے گا تو ہے, اور بولنا بھی چاہیے. یہ تھوڑی ہن میرے جتنی مرضی ڈالا میں نہیں بولنا, اللہ ہی بولے گا. کیوں بولو نا منہ سے میں نے نہیں کیا. ہاں ہمارے یہاں بیٹیاں سسرال میں مجھ پہ یہ بھی الزام لگا دیا. بھائی تو کہہ نہیں تھا, میں کس طرح کہوں؟ کہہ اسی زبان سے کہہ, اللہ نے دی نہیں ہے, بتا میں نے نہیں کیا, بول. کہیں تو اپنا دے. مظلوم بننے میں بیٹھنے کیوں مظلوم بننا, کیوں مظلوم بننا ہے؟ کیا ہوگا اگلا گلا کاٹ دے گا؟ نہیں, ہیروئن بننے کا بڑا شوق, کوئی بات نہیں اور چار لگا دو. نہیں, حضرت یوسف کی طرح گواہی دو میں نے نہیں کیا. اپنے حق میں بولنا چاہیے. بولو اپنے حق میں نے نہیں کیا. یہ ہے کرنے والا. ہمارے یہاں تو مائیں بھی کہتی تو چپ کر جا, نہ بولی نہ بولی نہ بول, رشتے خراب ہو جائیں گے. وہ چھیڑ کے چلا گیا, تو نہ کہتے ہوئے نہیں, کیوں؟ میری عزت ہے, میرے کو کھیل کے چلا جائے, میں کیوں نہ بولوں؟ بتا, میں گناہ گار نہیں ہوں, یہ ہے گناہ گار. تو یوسف نے کہا یہ گناہ گار ہے بھائی, میں نہیں ہوں. اور پھر وہ کیا کہتا ہے آگے سے ان کے گھر میں کون آیا ہوا ہے؟ زلیخا کا پیکا, میکے والے. سسرال والے سچے بھی ہوتا سی مننی کوئی نہیں, پٹتے ہی رہے. تیرا برا چرسی ہے نکما ہے نا. ہاں بھائی آ کے بتائے نا, کر ہاں بھائی مجھے پتا ہے پر ان کو تو نہیں نا بتانا, ان کے سامنے تو سچ نہیں بولنا. پیکے سے لوگ آئے ہوئے تھے, میکا آیا ہوا تھا. اللہ نے کہا اسی کے گھر والوں میں سے. اس نے کیا کہا, اگر آگے سے کرتا پھٹا ہے تو عورت, اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت, اور آگے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام. تو جب مان گئی وہ, اس کو ماننا تھا. اس کے میکے والے کہہ رہے تھے اگر سسرال میں رہتے تو جھوٹی اور کبھی بھی نہ مانتی, شور نہ ڈال دیتی, کرتا پھاڑ کے باہر نہ نکل جاتی. یہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا جی, پیچھے سے عورت پکڑتی ہے نا, آگے سے تو یہ پیچھے سے پھٹا تھا. حضرت یوسف تو بری ہو گئے اور صاف معاملہ ہو گیا. اور عزیز مصر کو تو دیکھیں, مرد معاشرہ نا امریکہ میں بیٹھے ہوئے نا, امریکہ والے کیا کہتے ہیں, میں ہمارے نکاح میں ہوں جتنے مرضی بوائے فرینڈ بنا لو کوئی بات نہیں. پھر کیوں ہے؟ وہ یہ تو نہیں کہہ رہا ٹھنڈا بڑا ہے, لگائی ہوتی دو, بند کر دیتا کمرے میں. کوئی غیرت والا تو ہوتا, ٹھنڈا بھی غیرت. کہتا ہے کہ ہاں یوسف تو درگزر کر دے, اور زلیخا تو معافی مانگ لے. اس طرح معاملے حل ہوتے ہیں. سوچیں ذرا کہاں تک بات پہنچی ہے. اس طرح معاملے حل ہوتے ہیں. ہمارے بڑے کیسے تھے, سختی کرتے تھے نا, سختی کرتے تھے تو ماحول بھی بڑے اچھے تھے, غیرت والے تھے تو ماحول بھی. ہمیں تو غیرتیں بھی اپنی مرضی کی آتی ہیں. ہاں ایلیٹ کلاس میں غیرت جب کسی کو آتی ہے, کسی چودھری کو آتی ہے تو اپنا بیٹے پہ قتل ہو جاتا ہے تو بیٹی کو ویسے غیرت میں مار دیتے ہیں کہ اس کو کوئی الزام لگا کے مروا دے, یا کوئی جائیداد والا معاملہ ہوتا ہے تو ایسے مروا دیتے ہیں. ہاں, اور اپنی دفعہ غیرت نہیں آتی, بیٹیوں پہ غیرت آ جاتی ہے نا. غیرت بھی اپنی مرضی آتی ہے, ادھر بھی حال تھا. تو غیرت کب آئے, ایک مومن کو غیرت کب آتی ہے, اس کی وائس بند کر دیں. مومن کو غیرت کب آتی ہے, جب وہ اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی چل رہا ہو, اللہ کے رسول کی شریعت کی نافرمانی ہے, تو پھر مومن کو غیرت آتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا. تو غیرت والا تو تھا, لیکن اس نے کہا نہیں. تو ظاہری بات ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, شیرنی
میں شیرنی ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام چپ میں کیا بولے, اور اس نے کہا کہ پتہ چلا کہ شہر کی عورتیں جو ہیں ساری باتیں کر رہی ہیں کہ زلیخا کو محبت ہو گئی ہے غلام سے. دوستیں کس کی ہیں؟ زلیخا کی. زلیخا کون ہے؟ ایلیٹ کلاس کی سرداروں کی عورت. اور ہم سب جانتے ہیں سرداروں کی عورتیں کیا کرتی ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا نا, وہ ڈرامہ ہے نا, بند کھڑکیاں نکال کے دیکھنا ایئر وائی کا, سب سمجھ آ جائے گا. تو یہ جو نا ہوتی ہیں وہ سر ایک جیسے, ان کو پتہ ہوتا ہے فلاں کیسی فلاں کیسی فلاں کیسی. اب ان کا کہنے کا مطلب تو سنیں, زلیخا کو محبت ہو گئی ہے, وہ غلاموں سے تو مطلب نکالتے ہیں, محبت تھوڑی کرتے, کیسی بے وقوف عورت ہے, ہمارے بھی راستے بند کرے گی. سمجھ آئی آپ کو؟ زلیخا نے کہا ہے تاڑی ایسی بھی تیسی نہ میں نے گلا, خود تم بڑی دھوپ دھلی ہوئی ہو, آؤ نا ذرا میری چھری کے پیچھے, دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں. وہ شیرنی ہو گئی ہے نا, کسی نے کہا جو کچھ نہیں ہے, کسی نے کچھ کہا ہی نہیں ہے, میں شیرنی ہوں. اس نے ایک دعوت بنا لی, بڑی سی دعوت سے جائیے, دعوت میں اس نے چھری پلیٹیں رکھی ہیں, ان کو بلا لیے, بڑی ٹرک سے اسے پتہ ہے, اس کو پتہ ہے ان کی عادتیں کیسی ہیں. اگر میں ایسی ہوں تو یہ بھی ایسی ہیں, غلاموں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. بس اب میں ذرا ان کو دکھاؤں کہ کیسے. اب آپ دیکھیں کہ وہ حضرت یوسف سے کہہ رہی ہے کہ ان کو سجا بنا کر لے کر آؤ. ٹھیک ہے, یوسف کو, وہ تو پہلے یوسف ہے, حسین پہلے ہی ہے, اس کو سجا کے لو. ہم بھی ایسے کرتے ہیں نا, حضرت یوسف کا تو دل نہیں چاہ رہا بندہ جانے پہ, ڈیفینیٹ سی بات ہے. ہم بھی اپنی بیٹیوں کو سجا بنا کے لے آتے ہیں نا, ایسے لالچیوں کے سامنے, سج سج کے آؤ, لاؤ لاؤ کھانا لاؤ, اور وہ ایسے دیکھتے ہیں پورے کے پورے, اس کے ہاتھ پہ سلامت چل کے دکھاؤ. بکرا ہے کوئی, لڑکی ہے کوئی, عزت ہے کوئی, پھر تم انکار کر کے چلے جاتے ہو. پتہ نہیں تمہارے اپنے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں, یا تمہارے دل کے اندر دل نہیں ہے. ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے. پہلے ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا تھا, یہ بہت ہونے لگا ہے. اور یقین کریں وہ جو رشتے دکھانے والی ہے نا, مزے سے جاتی ہیں, عیش کرتے ہیں, کھاتے پیتے آ جاتے ہیں, انکار کر کے آ جاتے ہیں. کیوں ہم پیاری پیاری بیٹیاں کسی کے سامنے پیش کریں؟ اس کو توڑے نا, اس کو توڑنا چاہیے ہمیں. خیر, حضرت یوسف کو جب سامنے لے کر آتے تو کیا ہوتا ہے, حضرت یوسف کو سامنے لے کر آئے, ہر ایک کے ہاتھ میں چھریاں وہ کاٹ رہی ہیں. اور جب حضرت یوسف کو دیکھا ہے تو حضرت یوسف ایک تو مرد, پھر حیا والا مرد, تو ایسا مرد انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا. جہاں عورت اتنی سخت اویلیبل ہو کہ بڑے بڑے گھر کی عورتیں اویلیبل ہوں, تو وہاں حیا والے مرد کہاں سے آئیں گے؟ آپ خود سوچیں نا, آپ امریکہ میں جا کے حیا والا مرد ڈھونڈ کے دکھائیں, ملے گا جس کی آنکھیں نیچے ہوں. تو حیا والا مرد. میری بہن ایک بار مجھے بتایا تھی, اس نے بتایا کہ ہم دبئی میں تھے, اور ایک کپل نیا شادی شدہ, اور وہ ہوٹل میں کھانا کھلانے لایا, بیوی اس کی پردے میں. کہتی ہے اتنا کوئی وہ, اور اس کو سارے ہوٹل والے دیکھ رہے ہیں, ساری عورتیں, اس کو پرواہ نہیں, وہ آنکھیں نیچے کے بیوی کے ساتھ بول, اتنا وہ حسین لگ رہا تھا. کہتی بجی اس کی حیا, شرافت, اس نے ایسے کر کے کسی کو نہیں, کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا, اپنی بیوی کے ساتھ خوش لگا ہو. ورنہ مرد ایسے نہیں کرتے, بیوی بغل میں بٹھائی ہوتی ہے, سب کو دیکھ, کون نہ دیکھ رہے, میں کس کو دیکھوں, یہ مرد کی سے رشتہ ہے. لیکن اللہ نے کہا نہیں, میں تمہیں دکھاتا ہوں, میرا یوسف مرد بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, حیا والا بھی ہے. اور ایسی حیا کہ دیکھ کے وہ خوبصورتی, حیا اور سب کچھ دیکھ کے وہ اتنی, پنجابی کہتے ہیں بوندگی, کہ اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے انہوں نے. اور کہنے والے کہتے ہیں, ڈاکٹر احمد بہت اچھا کہتے ہیں, ایک نے ہاتھ کاٹا, حضرت یوسف سے زیادہ بندہ خون تو نہیں دیکھ سکتا تھا, وہ آگے بڑھا کہ میں اس کے ہاتھ خون نکل ہے, باقیوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لے کہ یوسف ہمارے پاس بھی آئے. چالیں ہیں نا عورتوں کی, بلانے کے. اور کہتی ہیں یہ تو کوئی فرشتہ ہے, کریم, عزت والا. مطلب جس کو تم پھسلاؤ تو فرشتہ ہے. تو زلیخا کیا کہتی, دیکھا تم تو ایک نظر برداشت نہیں کر سکی, ہاتھ کاٹ لیے, تم تو روزانہ میرا دل کٹتا ہے, میرے تو سامنے رہتا ہے. مان گئی, بڑی مجھے باتیں کر دی تم لوگ, اب تمہیں پتہ چلا. اچھا, اپنی
गुनाह को जस्टिफाई करना कि देखो मैंने जो गुनाह किया है मैं हक पे सच पे हूं। तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, देखो ना। हाँ, वो कहता है ना कि हुन मैं अमेरिका बैठा हूँ, नंगी औरतें मेरे तो कैसे ईमान को संभालूं, तो मैं तो यहाँ नहीं मिलती ऐसी, पर मुझे तो देखनी पड़ती है ना। यानी मैं सच्चा हूँ, मुझे ऐसा माहौल में माहौल ही ऐसा है, तो मैं क्या करूं। तो माहौल की बात नहीं, उसी माहौल में यूसुफ भी है, औरतों से ज्यादा हया वाले, ठीक है। और क्या कहती है, अभी भी कह रही है इसने मेरी बात ना मानी तो कैद कर दिया जाएगा या फिर दलील किया जाएगा, सजा दिया जाएगा, अभी भी पक्की है। और अब हजरत यूसुफ की दुआ से यूसुफ क्या कहते हैं, ए अल्लाह मुझे इन औरतों के मकर से बचा ले, मुझे इन औरतों की चालों से बचा ले, ये तो सारी मेरे पीछे पड़ गई, एक नहीं है, अब सारी पीछे पड़ गई है, सारा का सारा माशरा ही गंदा है। और उसने क्या कहा था उसके शौहर ने, तुम औरतों के मकर बहुत ज्यादा है ना। और इसको इसी तरह बताया जाता है कि देखिए औरतें कितनी फ्री। मैं बताती हूँ, ये अल्लाह ने नहीं कहा, ये उस ठंडे बेगार उसने कहा है, मैं तो एक ठंडा मारता है भाई, उसने कहा है तुम्हारे मकर, भाई तुम्हारी नजर तेज हो तो हमारे मकर भी फेल हो जाए, तुम हम पर कवाम हो, तुम हमारी हिफाजत करने वाले थे, है ना। अल्लाह ताला ने नहीं कहा, ये उसने कहा है। और अब यही मर्द है जिस तरह औरतों के भले बातें करते हैं, उनको देखते भी कहते हैं मक्कर बड़े तेज होंगे, तुम जानते क्या मक्कर वालियां देखो जिन्हें घर शरीफ बैठिया होता ना नजर नहीं आंदियां, हाँ ना, जाते भी हो उनके पास बातें भी करते हो, वो तो वो कह गया, अल्लाह ने थोड़ी कहा। हम अल्लाह ने कहा मेरी औरतें तो बड़ी पाक होती हैं, पाक बीबियाँ होती हैं, ईमान वालियाँ होती हैं, अल्लाह में वैसा बने। और उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ ने क्या दुआ की, ए अल्लाह इस महल से मुझे जेल अच्छी है, मुझे आराम नहीं चाहिए, मुझे जेल दे दे। अब इसका क्या मतलब आपको समझ आया कि फितनों से बचने के लिए आपको मुश्किल में डलना पड़ेगा, नरम गरम बिस्तर छोड़ने पड़ेंगे, मुश्किल में डलें, अपनी औलादों को मुश्किल में डालें, उन्हें एक्सरसाइज कराएं, वॉक कराएं, कोई काम करवाएं। हमने तो नठल छोड़े हुए हैं, हम खुद कर लेंगे। तो अपने हमारी माई क्या करती थी, हाँ सच्ची बात है, खालाएं मिलके बैठती थी, कुड़ियां बिल्लियां बैठी हुई हैं, इन्होंने कम दिलाओ, हम तो इधर उधर आए हैं, नजर पड़ी काम मिल जाएगा, हाँ ऐसे काम पे लगा देती थी, बर्तन धोते नहीं लगाओ, फलाना काम करो, बैठियां क्यों आई हो, चलो राइटिंग करो, डिक्शनरियां ला दी हमें, डिक्शनरी याद करवा दी, पहले माँ बाप करवाते होते थे याद लिखने। अल्लाह अकबर, छुट्टियों की डिक्शनरी याद करो, हमें तो इतने मुश्किल कामों में डाल देते थे। उससे पहले मेरी ताई बताती, मैंने एक दिन कहा सानू बैठने ही नहीं देंगे, ताई जी कहते शुक्र करो सांते दाल चावल मिला देते सी, कहते और कल लदा करो। मतलब कहने का है इनको मसरूफ करो, इनको सख्ती की। अल्लाह ने फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मुझे ये नरम गरम महल छोड़ के मुझे जेल में, क्योंकि अगर अल्लाह आप ने पॉजिटिवली में मसरूफ नहीं होंगे तो नेगेटिव में चले नेगेटिव मैं इनके मकर में ना फंस जाऊं, मकर में ना फंस जाए। तो है ना आज मकर हमारे हाथों में, तो हमें करना है ना, हमें करना है। आने वाली नस्ल जो अब नई शादी कर रही है उसको करना है, उठो करो, आने वाली नस्ल के लिए थोड़ा सा तुम्हें भी कुछ करना है, फिर अल्लाह ताला में दवाम अता फरमाएगा। और इसके बाद क्या होता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल पहुंच चुके, और जेल में जाने के बाद महीना 2 महीने के बाद 2-1 बंदे दाखिल होते हैं, दो जवान हैं, उन पर इल्ज़ाम क्या है कि इन्होंने बादशाह को जहर देने की कोशिश की है, एक बावर्ची है और एक उनका शराब पिलाने वाला है बादशाह का, कि हो सकता है शराब में पिलाई हो सकता है बावर्ची हो। तो वो दोनों ख्वाब देख लेते हैं, एक ने ख्वाब में देखा कि मैं शराब में छोड़ रहा हूँ, और एक ने देखा कि मैं मेरे सर के ऊपर रोटियां का वो पड़ा हुआ थाल और उसमें से परिंदे रोटियां नोच नोच के ले जा रहे हैं। हज़रत यूसुफ ने कहा ए यूसुफ हमें इसका वो बता, ताबीर बता। तो हज़रत यूसुफ क्या कहते हैं कि बिल्कुल बताऊंगा। यहाँ पर क्या हुआ है, अल्लाह ताला का हिकमत जेल में लाने की,
پہلے کنویں میں، پھر محل میں، پھر بند دروازوں میں، وہاں سے نکال کر جیل میں۔ جیل میں جسم سخت ہو جائے، بڑا نرم رکھا میں نے نا، اب جسم بھی سخت ہو جائے، دماغ بھی سخت ہو جائے، اور وہاں پہ نبوت بھی عطا کر، اور کہا کہ اب اللہ کا پیغام پہنچا۔ ہاں ہم کہتے ہیں جیل ہی بیٹھ کے، مولانا مودودی نے جیل میں بیٹھ کے سارے تفسیر، ہاں تفسیر بھی جیل میں بیٹھ کے، اور ہم بھی کہتے ہیں ہائے ہائے شوہر کے انڈر آ کے ہم کیسے پڑھیں گے، یہ سسرال بھی تو جیل ہے، جیل میں بھی اچھے کام ہو سکتے ہیں، جیل میں بھی نیک اولاد تم پیدا کر سکتی ہو، تم اپنی پازیٹیوٹی کہیں دکھا سکتی ہو اے ماں۔ ہمیں کہاں پتہ چلا حضرت یوسف کو جیل میں کہا اللہ کی توحید بتا، اور وہی حضرت یوسف علیہ السلام۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے جانتے تھے مصر والے، حضرت ہاجرہ وہیں سے گئی تھی، حضرت ابراہیم کا دور دور شہرہ تھا، حضرت اسحاق کو سب جانتے تھے، تب حضرت یوسف نے نہیں کہا کہ میں ابراہیم میرے پردادا اور اسحاق میرے دادا، یہاں جیل میں آ کے بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں تھوڑی بات بتاؤں گا، تمہارے خواب کی میں بتا دوں گا تاکہ تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دو، اس ٹائم تک تمہارا کھانا آتا ہے، اتنی سی میری بات سن لو۔ بات سنانے کے طریقے، ہم کہتے ہیں آج تو بھی اتھے تھے میں بھی اتھے، گل سنانی سنانی، ہاں چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو شوہر ہو، آج میں نہیں تو نہیں ایسے نہیں، ان کو ضرورت ہے، وہ خواب کی تعبیر چاہتے ہیں، تو ان کی ضرورت پہ تھوڑی سی انہیں کوئی لیکچر دے دو، ہے نا۔ بچوں کو ضرورت پڑ جاتی ہے آپ کی، اماں یہ کر دیں، ہاں کروں گی، پہلے میری بات مانو، چل 4 نمازیں تو میرے پڑھ لیں، چل فلاں کام تو کر لیں، مانتے ہیں کیوں نہیں مانتے، پیار سے کہیں، سائیکالوجی والے تو کہتے ہیں ذرا ہاتھ بھی پھیر لیا کریں جیسے گھوڑے کو پھیرتے، ہاں ٹچ کرنے ہیں، ٹچ، آپ کو پتہ ہے ٹچ کتنی اچھی چیز ہے، ہاں میں تو اپنے بیٹے سے کہتی ہوں ہاتھ ملائے بغیر نہ جایا کر، ہاں وہ دور سے سلام، دور سے کیا تو نہیں سلام، آ رہا ہوں ماں، آ رہا ہوں ہاتھ ملا، میں کہتی ہوں تو بالکل دور ہو جائے گا، کہتا آپ کا ٹائم ہے، ہاتھ ملانے کا ٹائم ہے میرے پاس، بات کرو گے ہاتھ ملاؤ، ٹچ کرو ایک دوسرے کو، محبت دو۔ ہم بچوں کو گود سے جو اتار دیتے ہیں نا، اور اس کے بعد پھر ہم گود میں نہیں چڑھاتے، پیار نہیں کرتے، ان کی ٹین ایجر میں پیار کی سب ضرورت ہے نا، ہم سوئے ہوئے کو پیار کرنے کے عادی ہیں، سویا ہوا کتنا اچھا لگ رہا ہے، جاگتا برا لگتا ہے، اب اس کا شعور آ گیا، اس کے شعور کے مطابق بات کرو نا، ہم کہتے ہیں بچے سوئے رہے بس شعور نہ ان کو آئے، ان کو شعور آ گیا، شعور کے مطابق بات کرو، ان کے لیول پہ آؤ، ان کا اپنا جو درمیان ہے نا، وہ جو کہتے ہیں جنریشن گیپ کو ختم کرنے کی کوشش کرو نا، پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ برے لگنے لگ جاتے ہیں، ہاں پھر وہ نو بھی بری ہے بھی برا ہے، میں تو پتہ ہی نہیں، وہی ہے بھائی، وہی ہے گودوں میں کھیلا ہے، وہ بلا پاس بٹھا خود، تو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر چھوڑ بھی بٹھا بھی، مطلب یہاں سے کہ بچوں کو سمجھانے کا طریقہ، کسی کو بھی سمجھانے کا طریقہ کہ تھوڑا پیار سے اور تھوڑی بات میں، تو تھوڑی بات کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پہچان کرائی اور بتایا کہ میں نبیوں کی اولادوں میں سے ہوں، اور پھر ان کو ان کے تعبیر بتا دی۔ روٹی والے سے کہا کہ تو پھانسی چڑھ جائے گا، اور تو سے کہا کہ تو بچ جائے گا، جو بچ جائے گا اسے کہا کہ جا کے نا اپنے بادشاہ کو بتانا تیرے نیچے وزیروں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، وزیروں کی ملی بھگت تھی نا، بادشاہ کو کیا پتہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس تک تو بات ہی نہیں گئی، یہ تو اندر کھانے کھاتے سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، بادشاہ کو جا کے میرے بارے میں بتانا، اور وہ گیا اور اس کو شیطان نے بلا دیا، اور یوسف 9 سال جیل میں پڑے رہے، 9 سال، ٹھیک ہے، 9 سال جیل میں پڑے رہے۔ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی کہ وہاں پہ پوری ٹیم تیار کرنی تھی، ایسے لوگ تیار کرنے تھے، حضرت یوسف کو سخت کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں سے بھی تو نکالنا تھا، اس کا حل پھر خواب سے بات شروع ہوئی تھی، پھر خواب، اب خواب کس کو آ گیا؟ بادشاہ کو خواب آ گیا۔ یہاں پہلے خوابوں کی بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں، خواب کیا ہوتے ہیں؟ خواب جب ایک سچے خواب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو آتے ہیں جن کی روحیں بڑی ہلکی ہوتی ہیں، روح ہلکی کب ہوتی ہے؟ جو بے گناہ ہوتی ہے،
جو گناہ والی ہوتی ہے وہ وزنی ہوتی جاتی ہے. نافرمان روح کو سچے خواب نہیں آتے. سیدھی سی بات ہے. سنیں خواب کی قسمیں میں بتانے لگی ہوں. ایک یہ خواب ہوتے ہیں, ایک وہ خواب ہوتے ہیں جو شیطانی ہوتے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں شیطان لے کے آتے ہیں. خواب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کو تو سوتے کہاں پھرتے کہاں, تمہیں لے کہاں جاتا ہوں پھر ادھر کے ادھر ہی ہوتے, کیا کیا تمہیں دکھا دیتا ہوں. اور اچھا خواب اللہ کی طرف سے, برا خواب شیطان کی طرف سے. جب کوئی خواب تمہیں آئے, اس کو وہ خواب ہے, وہ خیال ہے, وہ ہوا میں معلق ہے, اس کو تم نے ابھی الفاظ نہیں دیے. تم نے الفاظ دیے, تم نے وجود دے دیا. سمجھ آ رہی بات کی؟ جب تک تو وہ خواب ہے خیال ہے. جب تم نے بولا ہے تو وہ کیا وجود بن گیا. اب وہ ہو سکتا ہے پورا بھی ہو جائے. ٹھیک ہے, اس لیے کہتے ہیں خواب کو نہ بتایا جائے, اور اگر بتانا ہی لگے, بے چینی ہو, تو کسی ایسے کو بتایا جائے جو کوئی پازیٹیو جواب دے. ورنہ اے ہے ٹوٹے بڑے پیڑا خواب اینج ہونا ہے. انہیں کو ایسی گند مارنی ہے نا, ہر ایک کو نہ آتا ہے. ورنہ خواب سچا ہونے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کس کو بتائیں خواب؟ کسی جو جاننے والا, جو سمجھدار بندہ. اور اس کے بعد جناب کیا کریں جب خواب, اور اس وقت خواب کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ خواب 3-4 طرح سے ہوتے ہیں. ایک تو خواب کیا ہوتا ہے, جو لوگ کہتے ہیں, آج بھی سوال کیا کہ ہمارے ماں باپ خواب میں آتے ہیں, میرا شوہر آتا ہے مجھے کہتا ہے میں تجھے لے جاؤں گا, ماں باپ کہتے ہیں لے جاؤں گا. اتنے لے کے جانے والے ہوتے تو خود نہ آ جاتے ہیں. سیدھی سی بات. کوئی نہیں آتا لینے کے لیے. اللہ نے وقت مقرر لکھا ہوا ہے. سیدھی سی بات ہے. یہ دماغ ہے نا, یہ آپ کے شعور میں جو چل رہا ہے, آپ اس کو یاد کر رہے ہیں, وہ آپ کے خواب میں آئے. آپ دیکھیں ایک لڑکے کو ایک لڑکی پسند آ جاتی ہے, اس کو اس کے خواب آتے رہتے ہیں. ایک لڑکی کو لڑکا لڑکے کو اسی کے خوابوں میں گم رہتے ہے نا. اماں ابا سے محبت ہے تو اماں ابا ہی خواب میں آئیں گے. جس بہن بھائی سے محبت ہے وہی خواب میں آئے گا. اور پھر ایک محبت خواب میں آتی ہے, ایک نفرت خواب میں آتی ہے. نفرت کیا ہوتی ہے؟ جو پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے. وہ موسٹلی کبھی کبھی وہ ڈر یا نفرت وہ بھی خواب میں آتا ہے. کسی کو پانی سے ڈر لگتا ہے, میں نے پانی میں نہ گر جاؤں گی, میں اوپر سے نہ گر جاؤں. وہ خواب میں نہیں دیتے میں گر رہا ہوں, میں اوپر سے گر رہا ہوں. وہ اس کو ایسے ہی خواب آتے رہیں گے, مجھے سانپ نہ کاٹ لے, وہ سانپ ہی آتے رہیں گے خواب میں. وہ کتوں سے ڈرتا ہے, مجھے کتے ہی آتے رہیں گے. ویسے کہتے ہیں کتا سانپ زہریلی چیز, آپ دیکھیں تو ظاہری سی بات ہے کوئی غلط چیز ہوگی, لیکن یہ علامات ہیں. پہلے تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد تیسرا خواب یہ جو بادشاہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا ہے, ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں. خواب دیکھا بادشاہ نے, اب وہ کہہ رہے کہ پتلی گائیاں موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں, اور خشک ڈالیاں سبز ڈالیوں کو کھا رہی ہیں. 7 کی تعداد ہے. اب وہ کہتا ہے کہ تم سارے اتنے بڑے بڑے جاننے والے وزیر مشیر میں رکھے ہوئے, پورا ایک رکھا ہوتا ہے بادشاہوں نے, اب مجھے بتاؤ اس کی تعبیر. وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کہتے پریشان کن گتھیاں, پریشان کن خیال ہے. یہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کوئی کہتا ہے نا کہ میں نے یہ کہتے ہیں آج روٹی بہت کھا لی, آج کھانا زیادہ کھا لیا تھا نا, ڈکاریں آتی نہیں, خوابوں کے ساتھ بچتی رہی. خواب ہوتے ہیں جو آپ کا اسٹمک بہت بھاری ہوتا ہے, آپ بے چین ہوتے ہیں, تو اب وہ بادشاہ کو تو نہیں کہہ سکتے نا, بادشاہ کو تو کہنے کے طریقے ہوتے ہیں نا. کسی نے کہا, بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے. تو اس نے کہا کہ آپ کے سارے جو پیارے آپ کے سامنے مر جائے, کہتے ہیں لگاؤ, پھانسی چڑھاؤ, یہ میرے سارے مار رہے ہیں. دوسرا اس نے کہا کہ آپ کی زندگی بڑی دراز ہوگی بادشاہ صاحب سلامت. اس نے کہا اس کو منہ موتیوں سے بھر دو, زندگی سلامت تو موتی سے دیکھنی پڑے گی, سارے مر جائیں گے تو زندہ رہے گا. بات یہی ہے. اب یہ بادشاہ کو نہیں کہہ سکتے نا, تو بادشاہ سے کہہ رہے کہ بادشاہ یہ پریشان خان گتھیاں ہیں, کو پتہ کھا کے سو گئے تو آ گئی ہیں, ان کا کوئی مطلب نہیں. مگر وہ جو تھا اس کا شراب پلانے والا, وہ جو خواب وہ جانتا تھا, اس نے کہا اگر تم کہو تو مجھے جیل میں بھیجو, میں یوسف سے پوچھ کر. اسے بھیجا گیا. حضرت یوسف کے پاس گیا. اے سچے یوسف, اے حسین یوسف, اے پیارے یوسف, جیسا ہوتا کہتا آ گیا بیٹا سچے یوسف,
9 سال میں تے سڑ دے ہم تن یاد ہے وہ بھی اپنے مطلب نو ہے نا. ہم ایسے ہی کہتے ہیں یہ حسین ہے اتقان والے لوگ ہیں نا. خواب سنا, ہاں جی کیا بات ہے, سنیں دسو. خواب سنا, تعبیر بتائی, حل بھی بتا دیا, حل بھی بتا دیا کہ 7 سال اچھے آئیں گے, 7 سال برے آئیں گے. 7 سال کے اندر تم نے اپنا جتنی گندم کھانی کھاؤ, باقی اسے محفوظ کر سیو کر. نہیں, اس کو اپنے بالیوں میں سے نہ نکالو. اچھا ہاں جی, بالیوں میں سے نہ نکالو. باہر نکلنے جتنی گندم کھانی ہے کھا لو, بالی میں وہ محفوظ رہے گی. بالیوں سمیت محفوظ کرو. لے دسو انہیں عرصے پہلے انہوں نے پتا سی ساڑی کا کم آج بھی نہیں پتا. نہیں آج بھی ان کی ساری کیڑا کھا جاتے. دیکھو اتنے ٹیکنالوجی ہم تیز ہو گئے پر سانو پھر بھی کھ نہیں پتا. حکمران ہی ایسے ہیں. خیر چلیں آگے چلتے ہیں. اب جب بادشاہ کو پتا چلا ہے اتنا بڑا ہیرا تم نے جیل میں رکھا ہوا ہے, اتنی زبردست بات اس نے بتائی ہے, طریقہ بھی بتایا ہے, اتنی حکمت والا بندہ, بلاؤ اس کو. تعویل اللہ حدیث اتنے باریک نقطے سے کدھر پہنچ گیا, بلاؤ اس کو. اب اگر بلانے کی بات ہے تو وہ تو کہتے ہیں میں تو نہیں نکلتا, ہے نا. اور ہمیں کوئی کہے نا کہ چلو نکلو, آؤ فٹافٹ اتنے یوں دوڑو دوڑو چادر لے آؤ جلدی کرو, ہم ایسے ہی تیار ہیں, چلو چلو چلیں. جس کہتے ہیں میں نہیں آتا, پہلے میرا کریکٹر سرٹیفکیٹ, 9 سال ہو گیا مجھے, 9 سال اپنے کریکٹر کو صاف کرنے میں مجھے لگے ہیں, اب انہیں اپنی بات پہلے سرٹیفکیٹ دیو. پوچھ ہے بادشاہ تیری ان عورتوں نے ہاتھ کیوں کاٹے تھے, میرا کیا قصور تھا, مجھے کیوں یہاں بھیجا. بادشاہ نے بلا لیا, آ جاؤ ساری. آ گئی زلیخا بھی. سب نے کہا کہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی. یوسف نے کہا, وہ زلیخا نے کہا اب جب ساری بات ظاہر ہو ہی گئی ہے تو ظاہری بات ہے اب میں مانتی ہوں میں ہی ایسی تھی. اور وہاں اس کا شوہر بھی موجود تھا. تو اس نے کہا جب بلایا جاتا ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کو, اور تو انہوں نے کہا وما ابریو, میں اپنے نفس سے ہمارا ہے, میں نہیں کہ اللہ تعلق تھوڑی ہوں نفس سے ہمارا والے سے, ہے نا, مگر مجھے میرے رب نے بچایا ہے نا. اس میں آتا ہے نا جملہ میرے رب نے مجھے بچایا ہے, اور میں اپنے مالک کا کیا ہوں وفادار, مطلب مالک کا میں احسان مند ہوں اس میں اتارے. اور جب وہ کہتا ہے بادشاہ کہ چل اب ہم تجھے اپنے پاس مقرب بنائیں گے تو قریب رکھیں گے, تو یوسف کیا کہتے ہیں, نوکری نہیں چاہیے تیری, اختیار چاہیے. نوکری نہیں مجھے چاہیے, میں نوکر بن کے نہیں رہوں گا تیرا, مجھے اختیار دے. کس چیز کا اختیار دوں؟ یہ جو تجھے خواب دیکھا ہے نا, جو میں تعبیر بتائی ہے نا, وہ میں ہی کروں گا وزیر خزانہ بن کر. وہ جو عزیز مصر تھا نا تو مجھے بنا وہی. اس سے ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ بات منوانے کا نا ایک ٹائم ہوتا ہے. ایک 2-3 باتیں, ایک بات منوانے کا ٹائم ہوتا ہے, صبر سے انتظار سے بیٹھے رہو, اور دوسرا غلامی میں نجات نہیں ہے. یہ ہم عورتوں کے لیے نہیں ہے مگر مردوں کے لیے ہے, تو اب عورتوں کے لیے بھی ہے. آپ دیکھیں ہم بزنس مین, تجارت الگ میں کی ہے, نوکر نہیں کسی کو بنایا, غلامی ختم کی ہے. آج ہم نوکر بن کے بڑے خوش ہیں, اور نوکر بھی کس کے بنے ہوئے ہیں سب جانتے ہیں, سب جانتے ہیں. اسی لیے ہم ذلیل ہیں, ہمیں اپنی عزت خواری کا پتہ ہی کوئی نہیں, ہمیں اپنی صلاحیت پہ بھروسہ نہیں, اور ہمیں اپنا آپ منوانا نہیں آتا. یوسف نے دیکھے نا کیا کہا کہ مجھے خزائن الارض بنا دے. تو جانتا ہے کہ میں حفیظ بھی ہوں, میں امین بھی ہوں, امانت دار اتنا ہوں کہ اپنی بھی حیا کی حفاظت کی ہے, اور اپنے مالک کی بیوی کی بھی حفاظت کی ہے, اور تیری سلطنت کی عورتوں کی حفاظت کے لیے میں 9 سال جیل کاٹ آیا ہوں, ہے نا. اور حفاظت کرنے والا اتنا ہوں کہ اپنی بھی کی اور حفاظت بھی امانت بھی. تو تب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وزیر خزانہ بنوایا, اور اتنا اقتدار دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بادشاہ برائے نام ہی رہ گیا, وہ برائے نام ہی رہ گیا. اور یہ اصل اقتدار حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ ہی آ گیا.
بہرحال اب کیا ہے کہ جہاں پہ ایسے حکمران آ جائیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ہے تو وہاں پہ قحط آ جائے تو وہاں کوئی مرتا نہیں بھوکا. ادھر قحط میں بھی کوئی نہیں مرتا. جہاں حفیظ ہوں اور امین ہوں, اور جہاں حفیظ اور امین نہ ہو بغیر قحط کے بھی لوگ مر جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے جو ہے نا رہنما دیکھنے چاہیے. پہلا رہنما کون ہوتا ہے؟ شوہر ہمارا, جو بیٹی کو پسند کر کے دیتے ہیں, وہ بھی حفاظت کرنے والا بھی ہو اور امین بھی ہو, اپنی حفاظت اپنی بیوی کی بھی کر سکے, ٹھنڈا بھی غیرت میں نہ ہو, سورے نے تتے کھا لیا. ہاں ہر ایک چیز پہ نظر رکھی. تو اس طرح کی ہم یہاں سے اسٹارٹنگ ہی ہماری غلط ہوتی ہے. جب آپ کا اس نے آگے نئی نسل پالنی ہے, خود ہی ایسا ہوگا لیڈر, تو آگے لیڈر کہاں سے پیدا کرے گا؟ جیدار ہونا چاہیے لیڈر, جیدار بھی ہو, حفیظ و امین بھی ہو. پھر وہ حفاظت کرنے, اپنی آنے والی اولاد کی حفاظت, ان کے کردار کی حفاظت, پھر ایسے کردار پیدا ہوتے ہیں. تو بات پھر وہی ہوتی ہے, غلطیاں پھر ہماری ہی نکل آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جناب یہاں پہ سارے علاقے میں قحط پڑ گیا سوائے مصر کے, اور آ گئے ہیں بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے کنان سے مدد لینے کے لیے. اور حضرت یوسف کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 16-17 سال کا لڑکا, چینجنگ کی عمر, بدل چکے ہوئے ہیں, پہچانے تو نہیں جاتے. اب کتنے سال کے تقریباً 40 کے قریب پہنچے پڑے ہیں. اب خود گنے, ہاں 35 کتنے تو ہوں گے, 35 تک ہی ہوں گے. جیسے بھی مطلب اس ایج میں کہ وہ پہچانے نہیں جا سکتے, مگر بھائی تو پہچانے جاتے ہیں. وہ 25-30 سال کے بھائی شکل تو نہیں بدلتے, اور ویسے بھی آہستہ آہستہ 40-50 سال کی جا کے عمر میں تو ویسے باپ بن جاتے ہیں. کسی نہ کسی میں حضرت یعقوب بھی نظر آتے ہوں گے. پھر پردیس میں یوسف, پردیسیوں کو تو جا کے پوچھے ذرا, جب کوئی بہن بھائی نظر آ جائے نا, اس نے کچھ بھی کیا ہو سینے سے لگا لیتے. پردیسی یوسف جب نظر ہم بھی پردیسی ہوتی ہیں بہنیں, ہے نا. جنہوں نے پردیس کاٹے ہوتے ہیں ان کو پوچھ, کتنی تکلیف ہوتی ہے, اپنے کو دیکھنے کو آنکھ ترستی ہے. اور اس کے بعد جب اپنے نظر آتے ہیں نا, آپ دیکھیں پردیسیوں کو بہن بھائی لوٹ کے کھا جاتے ہیں, وہ لٹنے کو بھی تیار ہوتے ہیں. بس میرے بہن بھائیوں تم نظر آؤ مجھے. ہم نے دیکھے ہیں ایسے پردیسی, سب لٹا کے پھر چلے جاتے ہیں, پھر آتے ہیں بہن بھائیوں کے لٹا کے چلے جاتے ہیں, اور بڑے مزے سے لٹتے ہیں کہ محبت کے ترسے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت یوسف اس وقت کسی پوزیشن میں, حالانکہ وہ اس اقتدار میں, عزت بھی مل گئی, سب کچھ مل گیا, لیکن خون اپنا جوش مارتا ہے. اور بہن بھائیوں کو دیکھ کے باپ بھی یاد آیا, اور سینے سے بھی نہیں لگا سکتے, پیار بھی نہیں کر سکتے, کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ میرے بہن بھائیوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے. وہ کس جگہ پر ہے, کس رول پہ ہے وہ. اور بہن بھائیوں کو دیکھنے کے بعد انہیں بٹھاؤ, انہیں کھانا کھلاؤ, انہیں غلہ زیادہ ڈال دو, ان کی پیسے ان کے واپس رکھ دو. پوچھتے کتنے بہن بھائیوں, کتنے بھائیوں, کیا کہتے ہیں 11, 12 نہیں کہا, 11 بھائی. اچھا 11واں کدھر ہے؟ وہ ابا کے پاس ہے. حضرت یوسف کو پتہ چل گیا, ابھی بھی ان کے دل میں کھوٹ ہے میرے لیے, اپنی پہچان تو نہیں کرائی نا. کہتے ہیں اگلی دفعہ آنا نا, وہ 11ویں کو بھی ساتھ لے کر آنا, نہیں لاؤ گے تو میں غلہ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. اس طرح انہیں بھیج دیا. اب یہ ابا جان کے پاس جاتے, کہتے اتنا اچھا بادشاہ, اتنا مہربان بادشاہ, اتنا اس نے ہمارا ویلکم کیا. اور آپ کو پتہ ہے بزرگ ہمارے کیسے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیوں کیا, وجہ کیا تھی اتنی عزت کرنے کی؟ کوئی تو وجہ ہوگی, کوئی تو لالچ ہوگا. انے بڑے دوستی نہیں پائی دی ہوں, دھیان کرو اپنے لیول میں دوستی پائی دی ہے, کہتے ہیں نا ہمارے بڑے. حضرت یعقوب پریشان ہے, اور ساتھ ہی کیا کہتے ہیں, ابا جان دیکھیں ہماری پونجی بھی واپس کر دی, غلہ بھی اتنا زیادہ آ گیا, اب ہم جائیں گے بھائی کو لے جائیں گے. انہوں نے کہہ بھی دیا ہے بھائی نہیں آئے گا تو. وہ کہتے ہیں
پہلے یوسف کو تم لے گئے, اب تم اس کو بھی لے جاؤ گے. یہی تو میرے پاس اب ہوتا ہے, مطلب اب تو میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں, 70-75-80 کے قریب پہنچ گیا ہوں, اور اب تم اس کو بھی لے جاؤ گے. بنیامین کو. ہاں جی, اچھا. بنیامین شادی شدہ ہے, بچوں والا ہے, لیکن باپ کے تو پاس ہے نا. تو ابا نے کہا ہے اس کو بھی تم لے جاؤ گے. تو کہتے ہیں کہ اچھا, مطلب جو اتنا غلہ لاتے پورا تو نہیں ہوتا نا, مطلب یہ اکیلا کھائے بغیر جائے کھائے, ہم لائے کھائے, ہمارے غلے میں سے کھائے, یہ کچھ نہیں کر سکتا, مطلب باتیں نہیں سنا رہے ساتھ. تو پھر حضرت یعقوب کو چپ کرنا پڑا. کہتے ہیں اعتبار تمہارا تو میں نہیں کروں گا, اللہ کے حوالے کر دوں گا, اور تم مجھے اللہ کا وعدہ دے کے دو. کہتے ہیں ہم اللہ کا وعدہ دیتے, ہم اس کو واپس لائیں. نیت میں کھوٹ نہیں تھا, پہلے تو نیت میں کھوٹ تھا, اب تو عمر ہو چلی, اب تو اپنی اولادیں بھی نظر آتی ہیں. کبھی یہ بھی سوچا ہوگا کہ ہماری اولادوں میں بھی کوئی یوسف ہے, ہماری بھی اولادیں آگے سے ہمیں کہہ رہی ہیں, ساری پوزیشن ان پر آتی ہیں, ہے نا, تھوڑے تھوڑے سدھے بھی ہوتے جا رہے ہیں. والد کے رونے سے بھی تکلیف ہوتی ہے. ماں باپ سے محبت بھی ہوتی ہے, کیوں نہیں ہوتی. اور اس کے بعد اپنے بھی وقت آ رہے ہیں, وہی ٹائم ہے یعقوب علیہ کے اوپر, عمر بھی ویسی آ گئی ہوئی ہے. تو یہ پتہ ہے کہ باپ سے زیادتی بھی کر لی ہوئی, ابا جان ایسا نہیں ہوگا, اب ابا جان ایسا نہیں ہوگا, ٹھیک ہو گئے. کہتے ہیں ٹھیک ہے لے جاؤ. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کر رہے ہیں, 11 بیٹے اکٹھے بھیج رہے ہیں. حضرت یوسف کے بھائی ہیں, اونچے لمبے خوبصورت. ہم تو اپنے بچوں کو بھیجنے لگے کتنا کرتے ہیں کہ نا, میں تو کہتی ہوتی ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کی دیکھیں آپ خوبصورتیاں دیکھیں یوسف علیہ السلام کی, اور آج ہمارے بچوں کی خوبصورتیاں دیکھیں. نہ منہ نہ متھا تیوہ کی جین پاڑو لتھا, اور ایمان سے ایسی ایسی سیلفیاں بنا کے ڈالتے ہیں. کپڑے دیکھو ان کے, خدا قسم آپ کو بھی کپڑوں میں بات کریں تو چھوٹی سی شرٹ پہنی ہوئی ہے, ٹی شرٹ, اور پینٹ بالکل بارڈر پہ لٹکائی ہوئی ہے, اتنا سا ہاتھ لگائے تو سارا کچھ گیا, ہے نا. اور ایکشن میں وہ دے رہے ہیں کہ آپ کو کیا ہی بتائیں. تو اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں اس نے یوسف ہمارے ساتھ آ گیا. اور بیٹیاں ہماری قربان, کتنا خوبصورت, کتنا ہینڈسم. تمہیں پتہ ہی نہیں ہینڈسم ہوتا کیا ہے. تم ہماری آنکھوں سے تو دیکھو, ہمارے بھی ہینڈسم تھے, سفید جوڑا پہنے ہوئے دور سے چلے آتے تھے, کتنے پیارے لگتے تھے, ہے نا. جو بھی کپڑا پہنا اتنی تمیز طریقے سے پہنا, وہ سجتے تھے, ہے نا. آپ یقین کریں کتنے اچھے لگتے تھے. کہتے گبرو چلا آ رہا ہے, پورا لباس تو پہنا ہوا ہے, اور یہاں پہ تو حالات ہی لباسیت ہے, وہ بھی پھٹا پٹوسا سارا, اور وہ لڑکیاں مرتی ہیں. آپ دیکھیں, اور یہ حضرت, اور ہمارا مائیں ماؤں کی طرح یعقوب علیہ السلام اس وقت ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں, دیکھو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, نظر لگ جائے گی, ہے نا. ہم بھی کہتے ہیں 4 میرے پتر کھڑے, نظر لگ جاتی ہے نا. تو نظر کا انہیں بھی ہے. اور پھر کہتے ہیں الگ الگ, اس وقت کے ڈاکو اکٹھے اتنے ہوتے تھے, ایسے کوئی ڈاکو ہی نہ سمجھ لے تم کو. اور ہم بھی کہتے ہیں اپنی بچوں کو کہ دیکھو سڑک دیکھ کے کراس کرنا, ہیلمٹ پہن لینا, یوں کر لینا, یوں کر لینا, ایسے. یعقوب کہہ رہے, انہیں پتہ تھوڑی تھا. کہتے ہیں یعقوب کو بھی غیب کا علم تھا, انہیں سب کچھ پتہ تھا, یہ وہ ہے نا. اور پھر ان کی کہانیوں میں جو آتا ہے نا, یوسف زلیخا سنے ذرا, لٹک لٹک کے گانا اور بتانا یوسف نے یہ کیا تو یعقوب نے, کیا اثر ہونا اس کا. اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کہا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یعقوب نے اپنے دل کی مرضی کی, ہونا تو وہی تھا جو اللہ چاہتا ہے. ایسے ہی ہے, ہم بھی اپنی دل کی مرضیاں کرتے ہیں, ہوتا وہی جو اللہ چاہتا ہے. اللہ ہمارے بیٹوں کو گھر سے لے کے جاتا ہے, اللہ سلامتی سے لے کے جایا کر, ماؤں کے سینوں میں ٹھنڈ ڈالا کر. اللہ یہ خیر سے جائیں, خیر سے واپس آئیں. ہماری بیٹے اور بیٹیاں جہاں بھی ہوں, اللہ انہیں شاد اور آباد رکھے. اس کے بعد جناب یہ گئے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ہے, یہ گئے الگ الگ دروازوں سے بھی داخل ہوئے, مگر اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہے. اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھا ہے تو انہوں نے کہا بنیامین کو آہستہ سے کہ میں یوسف, میں ان کے سامنے نہیں بتا سکتا. انہوں نے بھی ایسے دیکھا کہ ہیں, پر یقین کرتے کرتے اچھا.
اور اس کے بعد پھر ان کو بتا بھی نہیں. اب یہاں دیکھیے کتنا مشکل معاملہ ہے. وہ عورتیں دیکھیے کہ ان کے سسرال والے بڑے سخت ہوتے ہیں, پیکے والے ہضم نہیں ہوتے. بھائی آ کے بیٹھا ساس کو اچھا نہیں لگتا, وہ بیچاری چوری چھپی باتیں کر رہی ہوتی ہیں, فونوں پہ بھی چوری چوری باتیں کرتی ہیں نا. ایسے کوئی سسٹم لگ رہا ہے نا. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ہی بھائیوں سے چھپ کے اپنے بھائی بنیامین کو پیار بھی کر رہے ہیں اور اسے بتا بھی رہے ہیں. اور پھر کہتے کیا ہے, اب وہ اسے کہتے ہیں کہ جا کے ابا کو بتانا, پر ابا بھی کیسے یقین کرے گا, کچھ تو یقین کے لیے ہونا چاہیے. تو چپ کر کے بتا نہیں سکتے کہ ایسا نہ بنیامین ہی کھول دے میرا راز. تو بنیامین کے دل کرتا ہے نا بہن بھائی کو تحفہ دیں, کچھ دیں. پردیسی تو ویسے ہی بڑے تحفے دیتے ہے نا, بھر دیتے ہیں. تو کیا ہے, ایک پیالہ پیارا سا اور پانی کا پینے والا اس کے سامان میں رکھوا دیا. اور وہی ہوا جو باپ کو خدشہ تھا, ہے نا. باپ کو خدشہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بنیامین کو اپنے ملک کے قانون کے مطابق اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹریٹجی نکالی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائیوں کے منہ سے قانون نکلوایا اور بنیامین کو اپنے پاس رکھا. بادشاہ کا پیمانہ, ماپنے والا پیمانہ گم ہو گیا, اور ان کا جب قافلہ جا رہا تھا, قافلے والا تم چور ہو. وہی باپ کی بات یاد آ گئی, نہیں ہم تو چور نہیں ہیں, ہم نے تو کوئی چوری نہیں کی. کہتے ہیں بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے, اور اگر ہم تمہاری تلاشی میں, کہتے لے لو, دن میں چوری تو لے لو. کہتے ہیں اگر کسی میں سے نکل آیا تو تمہارا کیا قانون ہے, سزا قانون کو جو چور ہے اس کے مطابق دی جائے گی. اس نے کہا کہ ہم چور کے بدلے اسی کو رکھ لیتے, چوری کے مال کے ساتھ چور بھی رکھ لیتے, اس کو غلام بنا لیتے. خود ہی بتا دی, اللہ نے خود ہی کہلوا دیا کہ اللہ کہتے ہیں یوسف کی خواہش میں نے پوری کر دی, ہے نا. ایک یوسف کی خواہش پوری کر دی, ایک حضرت یعقوب کی مشکل میں اضافہ کر دیا, ہے نا. اور امتحان اور امتحان, غم پر غم دیا ہم نے. پہلا غم بھول جائے, ہے نا, یا اور تازہ ہو جائے. تو پھر کیا ہوا, اب جب یہ سارا معاملہ ہوا, حضرت یوسف سن رہے تھے, دوڑے دوڑے آئے, بھائی کا خود کھولا, پیالہ نکالا, بھائی کو آنکھ شانک ماری ہوگی, چپ کر جا, چل بھی چل بھائی میرے ساتھ. بھائی کو ساتھ رکھ لیا, ان کو واپس. اب بڑا بھائی کھڑا ہو گیا, کہتا ہے کہ میں تو نہیں جاؤں گا. یہ وہی جس نے کہا تھا, جس کی سرشت بھی اچھی ہے نا, اس نے کہا کہ اس کو کنویں میں قتل نہ کرو. نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا, ہم تو باپ سے وعدہ لے کے آئے, پہلے بھی ہم نے یوسف کی دفاع کر لی, اب تو بڑی شرم آئے گی مجھے, میں نے نہیں جانا. 3 بیٹے مصر میں رک گئے, تم جاؤ باپ کے پاس جا کے بتاؤ. 3 بیٹے مصر میں رک گئے, اور جب چوری کی ہے تو کیا کہتے ہیں, یہ جس کا بھائی ہے نا اس نے بھی چوری کی تھی. حضرت یوسف کو کہتے ہیں یہ جس کا بھائی ہے نا اس نے بھی چوری کی تھی. یوسف کہتے ہیں میرے منہ پہ میں نے چور بھانپ لیا تھا نا, جب انہیں 10 بیٹے کہا تھا, 10 بھائی کہا تھا. تو حضرت یوسف نے کون سی چوری کی تھی؟ بتاتی ہوا کیا تھا. وہ کسی اپنے حضرت یعقوب بتایا کرتے تھے کہ بتوں کی, آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میری آنے والی نسل کو بتوں کی پالیدگی سے دور رکھنا. تو آگے سے سکھاتے تھے کہ بت برے ہوتے ہیں, اللہ ایک ہے, الہ کس کو بناؤ گے. تو یہ کسی دن کسی کے گھر گئے, کہیں اپنے دوستوں کو بچہ وہاں کوئی بت تھا, یہ اٹھا کر لے آئے اور لا کے توڑ دیا. تو وہ چوری کا الزام آیا, تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے گھر سے لا کے الہ ایک کیا, تو میں نے بت توڑ دیا. اس طرح 1-2 واقعات ہوتا ہے. بہر اس طرح سے انہوں نے بچپن کا واقعہ ملا کے حضرت یوسف کو چور ہی بنا. یوسف کہتے ہیں میرے منہ تے میں نہیں چور, یعنی سامنے, ابھی تو میں نے بتایا بھی نہیں ہے, ابھی تک بغض ہے ان کے اندر. تو حضرت یوسف تو اور ہی چپ کر گئے. بنیامین نے بھی دیکھ لیا, تو بنیامین نے دونوں چپ, اور وہ تیسرا والا کہتا ہے میں نے نہیں جانا. اب 3 بندے, 3 بیٹے مصر میں, اور یہ وہاں پہنچ گئے. ہاں جی, واپس چلے گئے, جا کے کہتے ہیں اے ابا تیرے بیٹے نے چوری کی ہے نا. جب اچھا کام کرے تو ہمارا بھائی ہے نا, ہمارا بھائی فلاں جگہ لگا, فلاں جگہ لگا. برا کہتے ماں تیرا بیٹا, ہے نا, تیری بیٹی, ماں تیری بیٹے نے یہ کیا ہے.
تو پھر تیرا بیٹا ہو جاتا ہے. حضرت یعقوب کو جا کے نافرمان لاتے ہیں نا, تیرے بیٹے نے چوری کی ہے, یقین نہیں آتا تو قافلے والے سے پوچھ لے, ہم کوئی گواہ نہیں ہے, ہم نے نہیں دیکھا, پر اس نے کی ہے, اس کے سامان سے نکلا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے اب 3 بیٹے. پھر انہیں پرانا غم یاد آ گیا, آئے یوسف, ابھی تو میرا یوسف کا غم نہیں گیا تھا. تو یوسف کا اتنا زوردار غم کیا, اتنا روئے کہ آنکھیں بھی نہیں چلی. اور یہ اب باپ کا دکھ بھی دیکھا نہیں جا رہا. اب تو برے پھنسے ہیں نا, پہلے خود کر لیا تھا, اب ہو گیا. پہلے نیت نہیں تھی, اب یہ ہو گیا. اب ابا روتا بھی دیکھا نہیں جا رہا. یہ بھی تکلیف ہوتی ہے, ہم سب جانتے ہیں. یہ مت سمجھے نافرمانوں کے دل میں اولاد نہیں, دل نہیں ہوتا, ان سے محبت اتنی ہوتی ہے, بس ذرا محبت نافرمان ہو جاتی ہے, فرما برداری والی محبت رہتی نہیں. تو اس کے بعد اب یہ بار بار کیا کہہ رہے ہیں, ابا تو اب اتنا رو کہ جان ہی ختم کر لے گا, تجھے تو یوسف ہی نہیں بھولتا. پھر یوسف پہ غصہ ہے, یوسف کو یاد کر کر کے. اور آگے سے کیا کہتے ہیں, میں تم سے تو نہیں کہہ رہا, میں تو اپنا شکوہ, اپنا غم اپنے رب سے بیان کر رہا ہوں. انما اشکو بثی کتنی پیاری دعا. تو اپنا غم اسی سے بیان کر رہا ہوں, تمہیں تو نہیں میں کہہ رہا, ہے نا. ماں باپ اس جگہ پہ آ جاتے ہیں نا, بچوں کو پتہ ہوتا ہے ہماری کرتوتوں کے ماں باپ کے ساتھ یہ حالات ہیں. ساری عمر ماں باپ نے کمایا ہوتا ہے, اور یہ ایک پل میں اڑا کے جھٹکے سے ختم کر دیتے ہیں, اور ماں باپ بیچارے ایسے مارے بندے بیٹھے رہ جاتے ہیں. ساری زندگی کی کمائیاں کبھی ختم کر دیتے ہیں, کبھی ساری زندگی کی عزتیں لٹا دیتے ہیں, اور پھر ماں باپ جس طرح سے ہوتے ہیں تکلیف ان کو بھی ہوتی ہے. تو اب وہ دیکھ رہے ہیں, تو وہ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں آپ, جاؤ جا کے تلاش کرو, میں نا امید نہیں ہوں. مجھے پتہ ہے قمیض پھٹی نہیں ہوئی تھی میرے یوسف کی, اس کو بھی تلاش کرو, باقی بھائیوں کو بھی لاؤ, جاؤ چلے جاؤ, جاؤ ایک دفعہ پھر جاؤ. پھر چلے گئے ہیں لینے کے لیے, اور اب جب گئے ہیں تو ہاتھ میں پیسہ بھی نہیں ہے, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور یوسف علیہ السلام سے جا کے کہتے ہیں کہ ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے, ہم بڑے مجبور ہیں, ہمارا باپ بہت بہت بیماری کی حالت میں ہے اور ایسے اندھا ہو گیا ہے, اور اب تو ہمیں کوئی خیرات ہی دے دے. اللہ نہ کرے بہن بھائی کے منہ سے خیرات والی بات سنی نہیں جاتی, کبھی نہیں سنی جا سکتی, بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے. اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو اتنا عطا کرے کہ اپنے ہاتھوں سے دے. ان بہن بھائیوں کو دینا بہت مشکل ہے. اللہ ہم زکاتیں نکالیں, یہ بھی نکالنے والے بنے, پر ان کو دینا نہ پڑے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا ہے, برداشت نہیں ہوا, فوراً کہتے ہیں میں یوسف, تم پتہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ہاں یہ تو یوسف ہے. تب پہچانا, وہ بھی دکھ میں, ورنہ ابھی تک تو ان کے اندر حالات کیسے چل رہے تھے. تب کہا میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی, اور جاؤ یہ میری قمیض لے جاؤ, اور جاؤ جا کے ابا کے اوپر ڈالو گے تو ان کی آنکھیں آ جائیں گی, بینا ہو جائیں گے, اور سارے آ جاؤ مصر میں. اب آپ بتائیں, مصر والوں کو بھی نہیں بتا سکتے کہ میرے بھائی ایسے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو ہی بلا کے یہاں بسانا ہے میں نے. اگر میں ان لوگوں کو بتاؤں گا یہ عزت کیسے کریں گے. میں کہتی ہوں کس جگہ پر انسان اپنے جذبات چھپا کے بیٹھا ہوتا ہے, اپنے بہن بھائی کی چھپانی پڑ جاتی ہے, کتنی چھپانی پڑ جاتی ہے. کیسے سے یوسف علیہ السلام نے کسی کو نہیں بتایا, آہستگی سے کہا میں یوسف, جاؤ جا کے سب کو لے آؤ, اور میں تمہیں یہاں سب سے اچھی جگہ دوں گا. مصر میں سب سے اچھی جگہ ملا کے بسایا, اچھے اچھے عہدے دیے. کوئی کسی کو ان کی کرتوت کا پتہ چلتا, کوئی دینے دیتا, کوئی دینے دیتا. یہاں چھپایا حضرت یوسف علیہ السلام نے. یہ ہے انتقام. یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیسے معاف کیا, ساتھ رہے, تربیت کرتے رہے, چھوڑ کے نہیں گئے, ساتھ رہے, امید کے ساتھ رہے. میرا یوسف بھی مل جائے گا, میرے یہ بھی سیدھے ہو جائیں گے. وہ سیدھے بھی ہوئے, اور یوسف علیہ السلام بڑے جن کے درجے, ان کی تکلیفیں بھی سوا ہوتی ہیں, انہیں سہنا بھی زیادہ پڑتا ہے. جب کسی کو تکلیف سہنی پڑے, سمجھ لو تمہارا درجہ بڑھ رہا ہے,
اور ان کو معاف بھی کیا اور چھپا بھی دیا اور عزتیں بھی دے دی. اور یہاں سے قافلہ نکلا ہے اور یعقوب کہتے ہیں ابھی مصر سے نکلا ہی ہے. مصر کنعان کا کتنا لمبا فاصلہ ہے. اگر تم مجھے بہکاوا نہ سمجھو تو مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے. یہ کوئی انہونی بات ہے؟ آپ کو لگتا ہے انہونی؟ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں ہماری ماں کا اگلے دن نہیں آ جاتا. دل میں کھینچ پڑ رہی ہوتی ماں کو. پتر میں رات بھی سکتی نہیں. ایک بہن کا دوسری بہن کو نہیں آ جاتا. تکلیف آتی ہے تو یہ اعصاب ہوتے ہیں جڑے ہوتے ہیں ماں کے ساتھ. باپ کیسے بیٹی کے دکھ بھی آ جاتا ہے. بیٹی کیا ہوا تجھے؟ خوشبو آتی ہے, دکھوں کی خوشبو بھی آتی ہے, صبح کی خوشبو بھی آتی ہے, ہر طرح کی خوشبو آتی ہے. اور پھر ان کو خوشبو آئی اور پیچھے کون ہے؟ بیٹے تو نہیں ہیں پاس, بہویں ہیں, پوتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بڈھا بہک گیا ہے نا. یہ نبیوں کی اولادیں ہیں. بڈھا بہک گیا ہے. اس کو تو یوسف کی پڑی رہتی ہے. ہماری اولادیں وہی کہتی ہیں جو ہم کہتے ہیں. اپنے ماں باپ کو اپنی اولاد کے سامنے عزت دو, مت غلط بات کرو. تمہارے پیچھے وہ اسی طرح سے بلائیں گے, اسی طرح سے تمہاری بیویاں بلائیں گی. اللہ کرے ہمیں اس قرآن سے جو حکمت ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ سمجھ آئے. ایک ایک لفظ میں حکمت ہے. اور اس کے بعد قافلہ پہنچ جاتا ہے, کرتا پہنچ جاتا ہے, بینائی واپس آتی ہے. یعقوب کہتے میں کہتا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. میں کہتا نہیں تھا مجھے امید ہے میرے رب سے میرا یوسف زندہ ہے. اور یوسف دیکھو اپنے باپ کی دعاؤں کی حصار میں تھا. ہوتی تو نافرمانوں کے ساتھ بھی دعا ہے, مگر فرما برداروں کے ساتھ تو اتنی دعا ہوتی ہے. وہ اندھیرے کنویں میں بھی ہو نا تو دعاؤں کے حصار میں ہوتے ہیں, وہ بند کمروں میں بھی ہو تو دعاؤں کے حصار میں ہوتے ہیں. بس تمہاری فرما برداری چاہیے, تمہارا خلوص چاہیے, تمہارا احسان والا معاملہ چاہیے. پھر دیکھیں ہمارے ماں باپ کی دعائیں بھی کام کرتی ہیں کہ نہیں. اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سب پہنچ جاتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام اپنے ماں باپ کو, سگی ماں تو نہیں ہے لیکن اپنے ماں باپ کو اپنے تخت پہ اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں. اور سامنے 11 بھائی کھڑے ہیں اور کہتے ہیں ابا جان یہ ہے وہ میرا خواب جو اللہ نے پورا کیا. اور میرا رب بڑی باریک بینی سے تدبیر کرتا ہے. اللہ کیسے مجھے کہاں سے لایا اللہ. اے میرے ابا جان دیکھیں مجھے جیل سے میرے رب نے نکالا, مجھے آسانیاں دیں, مجھے یہاں لے کر آیا. پھر یہاں دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, ورنہ شیطان نے تو ہم بھائیوں میں بڑا پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ شیطان کا انٹروڈکشن کروایا تھا یعقوب علیہ السلام نے. میں نے یہ نہیں کہا, یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے بھائیوں نے مجھے ادھر ڈالا ادھر ڈالا. اللہ کی جو مہربانیاں وہ یاد کی ہیں, اللہ کی دیوی تکلیفیں بھی یاد نہیں کی. اللہ کی دیوی تکلیفیں بھی یاد نہیں کی. نہیں اللہ جہاں اللہ نے مجھے تکلیف دی میرے ساتھ تھا, وہ مجھے جیل سے نکالا ہے, اس نے مجھے یہاں سے نکالا. دیکھو اللہ نے مجھے عزتیں دی. اور بڑی پیاری پھر دعا آتی ہے کہ مجھے صالحین کے ساتھ توفنا من الصالحین, مجھے صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ رکھنا. ہاں اور ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنا چاہیے. اس میں مین پوائنٹ آپ یہ دیکھیں کہ آپ سے کوئی غیر حسد نہیں کرے گا. حسد کرنے والے تمہارے اپنے ہوں گے. معاف بھی تمہیں کرنا پڑے گا, چھپانا بھی تمہیں پڑے گا, رشتہ بھی نبھانا پڑے گا, کاٹ کے بھی نہیں رہنا. پورا ایک گھر دکھایا اللہ تعالیٰ نے, ایک گھر, سازش, ایک حسد, سب کچھ
سازش بمقابلہ تقدیر الہی، سازش ہارے گی، تقدیر الہی جیتے گی. خفیہ سازشیں نہ کرو. ان بہن بھائیوں کے لیے جو کرتے ہیں ان کو پیغام، تم جو مرضی کر لو، جس کو رب نے عزت دینی ہے تم ختم نہیں کر سکتے، وہ کسی نہ کسی طرح اس کو عزت دے ہی دے گا. اور وہ بہن بھائی جو یہ کہتے رہتے ہیں میرے تو بہن بھائی ایسے، کریں گے ہی بہن بھائی. جب نبیوں کی اولادوں میں ایک بھائیوں نے کر دیا تو ہمارے بہن بھائی کو آسمان سے اترے ہوئے کرنا ہی انہیں ہے. چلو کر گئے، کوئی بات نہیں، کر لو تو خوش ہو جاؤ، کر لو، کیا کر لو، میرے رب سے آگے تو نہیں کر سکتے. بس بہت سے اس کے اندر ہمیں ملتے ہیں. مومن حالات پہ سب سے بڑی بات ہے کہ روتا نہیں ہے، حکمت سے صبر سے حالات کا رخ موڑتا ہے. حضرت یوسف کی احسن قصص ہمیں یہ بتاتا ہے. ایمان اور کردار دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہیں. آپ کا ایمان ہو، آپ کا کردار اچھا ہو تو چاہے بھائی ہو چاہے زلیخا کی طرح کا کوئی، آپ کو اللہ تعالیٰ مقابلے میں پورا ہو جاتا ہے. اور زمین والے تدبیریں کرتے ہیں، فیصلے آسمان کے ہوتے ہیں. زمین والوں سے نہ ڈرے، اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کریں. تو عز من تشاء و تذل من تشاء. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. یا رب العالمین، تیرے حق کے بعد ماں باپ کا حق. ہمارے ماں باپ نے ہماری کون کون سی نافرمانیاں نہیں برداشت کی ہوں گی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ انہیں بہترین درجات عطا فرما دے. یا رب العالمین، ہم بہن بھائی، آج ہم نے بہن بھائیوں کا رویہ پڑھا، اللہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان میں سے حسد تکبر، ہم سب میں سے ایک دوسرے کا حسد تکبر اور سازشیں نکال دے. اللہ پہ پاک کر، ایمان والا بنا. یا رب العالمین، ہمیں اب تیرے فیصلوں پہ سر جھکانے والا بنا، ہمیں کردار کا بنا. یا رب العالمین، ایسا کردار جیسا تو نے ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا دکھایا. ہم معاف کرنے والے بھی بن جائیں، تیرے پہ توکل اور بھروسہ کرنے والے بھی بن جائیں، حکمتوں کے فیصلوں پر سر جھکانا بھی سیکھ جائیں. یا اللہ، ہم تجھے بھی پہچان رکھیں، تیری پہچان اپنے اندر بھی لائیں، اپنے آنے والی نسل کو بھی پہچان دیں. یا رب العالمین، ہمیں بھی حضرت یوسف کی طرح معاف کرنے والا بنا. اللہ ہم سب کو معاف کرنے والے بن جائیں. اللہ ہمارے دلوں میں سے بغض اور غلل سب نکال دے. یا رب العالمین، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ، ہمارے بہن بھائیوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ، انہیں آسانیاں عطا فرما. یا اللہ، ان کے بچوں کو بہترین صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ، انہیں نمازی بنا، ان کے ہاتھوں میں قرآن دے، جو دیکھا ہے ہم نے انہیں بھی دکھا دے. یا رب العالمین، انہیں آسانیاں عطا فرما، انہیں صحت تندرستیاں عطا فرما. یا اللہ، ان کے لیے اتنی آسانیاں کر، انہیں سب مشکلیں آسان کر دے. یا رب العالمین، ہمارے بہن بھائیوں پہ مہربان ہو جا. جس کی کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی ذہنی، کوئی جسمانی، اللہ ان کو آسانیاں دے دے. یا اللہ، انہیں اچھا رزق عطا فرما، اچھے رشتے عطا فرما، ان کی اولادوں کو سکھی رکھ. اللہ، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے. یا اللہ، ہم سب بھی محبت عطا فرما. تیرا وعدہ ہے تو جڑنے والوں سے تو جڑے گا رب العالمین، اور کٹنے والوں کو کاٹے گا. ہمیں جڑنے والا بنا دے، ہمیں حضرت یوسف جیسا کردار عطا کر دے کہ ہم جڑیں اور خود بھی جڑیں اور ان کو بھی جوڑنے والے بن جائیں. یا اللہ، ہمارے بہن بھائیوں میں محبت پیدا کر دے، اتفاق پیدا کر دے. یا اللہ، آسانیاں کر دے. یا اللہ، اس رمضان کے مہینے میں جو بہن بھائی ناراض ہیں ان کی ناراضگیاں دور کر دے. اللہ، ان کو ایک کر دے. یا رب العالمین، ہم نے سب کو معاف کیا، اللہ ہم نے سب بہن بھائیوں کو معاف کیا. تو لکھ لے، ہمارے دلوں میں کوئی ان کے لیے کھل نہیں ہے. اللہ تو لکھ لے اور ان کے دل بھی صاف کر دے. یا رب العالمین، معاف فرما دے. جو پڑھا ہے اس کے مستاق بنا دے. یا اللہ، بخش دے، معاف فرما دے. ہمارے وقت میں، صلاحیت میں، صحت میں، رزق میں، ہر چیز میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ، جو دیا اس کی شر سے بچا، جو نہیں دیا اس کی بھی شر سے بچا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين
والحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین ثم آمین یا رب العالمین.